باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ احزاب کی 53 آیت ہے کہ اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں داخل مت ہو سوائے اس کے کہ جب تم کو ان کو بلانے کی تمہیں اجازت مل جائے، اندر آنے کی اجازت مل جائے، اور جب کھانے کا وقت ہو تو کھانے سے پہلے اگر برتن سجا دیے گئے ہیں، اب اس میں کھانا نکالا جائے گا، تو اب تم نے کھانا کھا لیا، لیکن اب تم اس میں رکے ہوئے ہو کہ پتہ نہیں اس کے بعد بھی اور کوئی چیزیں آئیں گی یا کچھ اور باتیں شروع کر دیں، ہم سوالات کر لیں، بڑا اچھا موقع ہے بات کرنے کا، تو یہ نہ کرو۔ بس صرف وقت پہ آؤ، جب کھانے پہ بلایا جائے، جب تم کو پکارا جائے تو تم اندر آ جاؤ، اور جب تم کھانا کھا لو تو باہر نکل جاؤ۔ اور دیکھو، نبی کریم سے اس وقت یہ امید نہ رکھو کہ تم سے بیٹھ کے اور باتیں کریں گے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ نبی کریم سوچتے ہیں کہ اب مجلس خالی ہو جائے گی تو ان کو کچھ خلوت و تخلیہ مل جائے گا، تو یہ بات نبی کو ایذا دیتی ہے، لیکن وہ تم سے حیا کرتے ہیں کہ کیسے تم سے کہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت کا، ان کی پرائیویسی کا اور ان کی خصوصیات کا کتنا اللہ تعالیٰ کو خیال ہے کہ باقاعدہ مومنین کو اس کی تربیت دی گئی ہے۔ واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ تعالیٰ کو حق بات کہنے سے کوئی شرم نہیں آتی۔ اور اگر تم نبی کی بیویاں جو تمہاری مائیں ہیں، لیکن تم ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ رکھو گے کہ جب ان سے کوئی چیز پوچھو، کوئی سوال کرو یا کوئی ان سے چیز مانگنے جاؤ یا کوئی بات بتانے جاؤ، تو ان کو حجاب کے پیچھے سے ان سے سوال کرو، یہ تمہارے دلوں کے لیے پاکیزگی کی علامت ہوگی اور ان کے دلوں کو بھی اس سے طہارت بنی رہے گی ان کی۔ وما کان لکم، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کسی طرح سے روا نہیں ہے، یہ تمہارے لیے مناسب بات نہیں ہے کہ تم ایسی بات کرو جس سے اللہ کے رسول کو ایذا ہو، اور تمہارے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ تم نبی کی بیویوں کو نبی کے انتقال کے بعد ان سے تم بیوہ سمجھ کر نکاح کر لو۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کے ہاں، اس بات کا تمہیں سمجھانا ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ یہ ہمارے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ جو باتیں تم چھپانا چاہتے ہو، جو باتیں ظاہر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ ہر بات کو جانتا ہے۔ ہاں، ان کے گھر میں آنے والے جو لوگ جن کے لیے جو آرام سے آ سکتے ہیں، رک سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، ان کے باپ ہوں، ان کے بیٹے ہوں، یعنی دوسرے شوہر سے ان کے بیٹے ہوں یا ان کے اپنے بیٹے ہوں، اپنے تو نہیں ہے ظاہر ہے، ان کے دوسرے شوہر سے ہیں، یا ان کے بھائی ہیں یا بھائی کے بیٹے ہیں یا بہنوں کے بیٹے ہیں، یا وہ عورتیں ہیں جو ان کے ہاں آتی جاتی رہتی ہیں، کام کرنے والی ہیں، ان سے ان کا تعلق رہتا ہے، یا وہ ان کی جو باندیاں یا ان کے مطلب ملکیت میں جو ہیں۔ اور دیکھو، اس معاملے میں ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اللہ سے ڈرتی رہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ہر بات کا گواہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت اہم بات جو کہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر صلاۃ و سلام، ان کے اوپر دعائیں اور برکات اور ان کے اوپر چیزیں بھیجتے ہیں، اور ایمان والو تم بھی بھیجو، ہم جانے جو کام ہم نے شروع کیا اب تمہیں بھی اس کو جاری رکھنا چاہیے، تم ان کو بھیجتے رہو صلاۃ و سلام کے ساتھ۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، تو اے ایمان والو، اور یہ بات سب ذہن میں رکھو کہ وہ لوگ جو اللہ کو، اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں کسی طرح سے بھی، اپنے طرز عمل سے، زبان سے، اپنے کسی رویے سے، یا کسی طرح کی نبی کریم کی بات کی خلاف ورزی کر کے جس سے ان کو ایذا ہوتی ہو، اور وہ دنیاوی ہو سکتی ہے، دینی بھی ہو سکتی ہے، دینی تو یقینی باتیں ہوگی لیکن دنیاوی طور پر بھی ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے ان کے لیے لعنت ہوگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے جو تیار رکھا ہے۔ اور جو لوگ مومنین کو، پھر اس کے بعد دوسرے درجے میں مومنین کے لیے اللہ نے وہی حمایت اور حرمت اور ان کا وقار بھی اللہ نے برقرار رکھا ہے کہ دیکھو، مومنین اور مومنات کا بھی عزت اور ان کی حرمت کا خیال رکھو۔ تو جو لوگ ان کو ایذا دیتے ہیں بغیر کسی ایسی بات کے جس کا انہوں نے خود سے ان کو ذریعہ شروعات انہوں نے کی ہو، تو پھر وہ بہت بڑے بہتان کی بات کرتے ہیں اور کھلے گناہ کی بات کرتے ہیں۔ اے ایمان، اب یہاں سے سورہ احزاب میں شروعات ہوئی تھی نبی کریم کی بیویوں سے، پہلے ان کے لیے احکام اترے، پھر اس کے بعد اور باتیں آئیں شادی کے بارے میں۔ اب یہاں پر آپ نے وہ حکم جو عورتوں نبی کی بیویوں کو دیا تھا، گھر میں رہنے کا، وقار سے رہنے کا، حجاب سے رہنے کا، اور جاہلیت کے اس سے تبرج اور بناؤ سنگار سے، اب یہ بات اللہ تعالیٰ نے پوری امت کی عورتوں کو کہا کہ اے نبی، آپ اپنی بیویوں سے بھی یہ بات کہہ دیں، اور اپنی بیٹیوں سے بھی یہ بات کہہ دیں، اور اپنی مومنین کی جو عورتیں ہیں ان سے بھی کہہ دیں کہ وہ اپنے چادریں جو ہیں اپنے اوپر ڈال لیا کریں، اپنے آپ کو اس میں چھپا لیا کریں۔ یہ ہم نے اس لیے حکم دیا ہے ان کو حجاب میں رکھنے کا، ہمارا کوئی دل نہیں چاہ رہا کہ ہم مردوں کو تو کہیں تم نہ چھپو، لیکن اس سے کہیں تم چھپو۔ ہم نے اس لیے رکھا ہے تاکہ ان کی ایک پہچان بنی رہے کہ وہ باعزت، آزاد اور مسلمان عورتیں ہیں، اور کوئی ان کے اوپر کوئی جملہ نہ کس دے، کوئی ان پر غلط نظر ڈالے، کوئی ان کے بارے میں کوئی شک کی بات نہ پھیلا دے۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور، بہت رحیم ہے۔
لئن لم ينتهِ المنافقون، اب یہاں پر منافقین کا ایک اور مسئلے کا ذکر کیا اللہ نے کہ جو منافقین مدینہ میں بیٹھے ہیں خود تو برا کام کرتے ہی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو معاملہ ہے رسول کے ساتھ ہے، لیکن ایک اور کام کرتے ہیں کہ معاشرے میں مختلف افواہیں پھیلانا اور مختلف لوگوں کے درمیان میں لڑائی بھڑائی پیدا کرنا، یہ لگے رہتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ ان کو چاہیے کہ وہ رک جائیں، اور وہ لوگ جن کے دل میں کوئی بیماریاں بیٹھی ہوئی ہیں، شک کی یا شبہات کی یا مختلف قسم کی لالچ کی، اور وہ لوگ جو مدینہ کے اندر جو ہیں وہ افواہیں، جھوٹی افواہیں ادھر سے ادھر پھیلاتے رہتے ہیں، یعنی ان کو اس بات سے رک جانا چاہیے، ورنہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان کے پیچھے ہم لگ جائیں گے اور ہم ان کے ساتھ ادنا عذاب ان کے پیچھے لگا دیں گے، تو پھر وہ کہیں پہ بھی ان کو پناہ نہیں ملے گی۔ یعنی یہاں پہ 3 گروہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو منافق ہیں، یہ وہ ہیں جن کے دل میں مرض شک کا اور ایمان سے دوری کا بن چکا ہے، اور ایک وہ ہیں جو مطلب یہ ہے کہ کہہ لیجئے کہ جن کے دل میں تھوڑا سا مرض ہے، چاہے منافق نہ ہو وہ، ایک منافق ہوئے، دوسرے وہ جن کے دل میں مرض ہے، 2 گروہ ہو گئے، تیسرا وہ ہے جو مدینہ میں شہر میں ہوتے ہیں اور بس ادھر کی ادھر لگاتے رہتے ہیں اور پھیلاتے رہتے ہیں، نہ تو تحقیق کرتے ہیں، نہ اس کو معلومات اس کے اثر آدمی سے پوچھتے ہیں، اور افواہوں پہ افواہ بس پھیلاتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ 3 گروہ ہوتے ہیں جو انٹرنل طور پر مسلمانوں کا محاذ کرتے ہیں، اور مسلمانوں کو ان تینوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اب آج کا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم بچائیں کہ ہم تو خود اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ ملعونین، یہ لوگ ملعون بنے رہیں گے جہاں پر ان کو پائے جائیں، اور جہاں پر بھی ان کو اگر تمہارے ہاتھ لگ جائیں اور یہ اس طریقے سے حرکتیں کرتے ہوں تو تمہارے لیے ان کو مارا بھی جائے گا۔ سنت اللہ، یہ اللہ کی سنت ہے، اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے، اور آگے بھی اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ یسألک الناس عن الساعۃ، 63 آیت ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ صاحب قیامت آئے گی کب؟ تو آپ فرما دیجئے کہ اللہ کا علم جو ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے، کسی کو ہم نے نہیں دیا، لیکن تمہیں کیا اندازہ نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے تم اندازہ لگانا چاہو تو لگا لو کہ قیامت بس تمہارے قریب آ چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے کافروں پہ لعنت بھیجتا ہے اور ان کے لیے جہنم بھڑکتی ہوئی تیار کی ہے، اس میں ہمیشہ وہ رہیں گے، خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا، وہاں پہ ان کو کوئی کسی کی مددگار اور کوئی ان کا سرپرست ان کو وہاں نہیں مل سکے گا۔ یوم تقلب، اور اس وقت جب ان کو الٹ پلٹ کے ان کے چہروں کو ادھر سے اور ادھر سے ہر طرف سے جھونکا جائے گا آگ میں، تو اس وقت وہ کیا کہیں گے؟ اس وقت کا وہ منظر اللہ نے پیش کیا ہے جو آج اگر انسان سمجھ لے تو اس کے لیے آج فائدہ ہوگا، کل نہیں ہوگا۔ کہیں گے کاش ہم نے اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مان لی ہوتی، مگر ہم نے تو ساری حماقت اور ہماری گمراہی کیا ہوئی کہ ہم نے اپنے بڑے بڑے سردار، ہمارے اپنے بڑے بڑے جو محل شہر کے اور حکومت کے اور مختلف قسم کے جو بڑے بڑے ایلیٹ اور سردار اور بڑے مطلب یہ ہے کہ لیڈرز جو تھے ہمارے، ہم نے ان کو اپنا سردار بنا لیا تھا، ان کی بات مان لی تھی، اور یہ ہمارے بڑے بنتے تھے تو ہم نے کہا بھائی ٹھیک ہے ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں، لیکن وہ تو خود بھی بھٹکے اور ہم کو بھی بھٹکا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ بس یہ انہوں نے جو ہمارے ساتھ جو کچھ کیا ہے نا، اس کی ایک سزا تو ان کو تو جو ملے گی، ہمیں جو بھٹکایا اس کی بھی ایک سزا ان کو ڈبل دیجیے گا، اور ان کو بہت لعنتیں بھیجیے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ آخر میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے مومنو، ہم نے تمہارے لیے نبی بھیجا ہے، اور ہم نے تمہیں موسیٰ کا تذکرہ کر کے بار بار بتایا، اور موسیٰ کی قوم نے ان کے ساتھ کیا کیا یہ بھی بتایا، تم ان کی طرح مت ہو جانا، اور ایسے لوگوں کی طرح مت ہونا جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان چیزوں سے بالکل بری رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو بہت ہی باوقار اور بڑے باعزت حیثیت رکھتے ہیں۔ اے ایمان والو، جب تم بات کرو تو اللہ کے تقوی کے ساتھ کرو، اور بات سیدھی سچی کرو، نہ زیادہ نہ کم، نہ الجھی ہوئی، نہ مطلب یہ کہ جلیبیاں بناتی ہوئی اور الجھاتی ہوئی۔ یصلح لکم، جب ایسا کر لو گے تم تمہارے اعمال کو جتنے ہیں ان کو اور اصلاح کر دیں گے، ان میں اچھے اعمال کی اصلاح ہم کر دیں گے، کوئی غلطی رہ گئی ہم دور کر دیں گے اور گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ تو بڑی کامیابی کا حقدار ہو جاتا ہے۔ انا عرضنا الامانۃ، اللہ نے وہ منظر پیش کیا ہے جو کائنات میں آدم علیہ السلام سے بھی پہلے کا ہے، کہ ہم نے جب یہ دنیا میں طے کیا کہ ہم ایک امانت دیں گے، اور امانت کا مطلب یہ ہے کہ ہم انسان کو موقع جو بھی ہے اس کو موقع دیں گے، اور اس کو پھر آزما کر اس کو سزا بھی دیں گے اگر اس نے ہماری بات نہیں مانی، تو کوئی اختیار دیں گے، اختیار کے بعد ہم دیکھیں گے اختیار کیسے استعمال کیا۔ تو ہم نے یہ امانت جو تھی یہ پیش کی، آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر، سب نے اپنی ہمت نہیں دکھائی، ہار گئے وہ لوگ، انہوں نے کہا کہ ہمارے بس کا ہی نہیں ہے، اور انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں کر سکتے، لیکن جب انسان کو یہ ذمہ داری پیش کی گئی تو اس نے قبول کر لیا۔ ویسے انسان تو فطرت کے لحاظ سے ظلم کرنے والا ہے، جہالت کرنے والا ہے، فطرت اس کی یہی ہے، لیکن جب وہ ایمان کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو اس کا ظلم دور ہو جاتا ہے اور اس کی جہالت دور ہو جاتی ہے، لیکن اگر ایمان سے نہیں جڑے گا تو اپنی ظلم کرنے کی طبیعت اور اپنی جہالت کی طبیعت کے ساتھ بنا رہے گا۔ لیعذب اللہ، تو یہ اس لیے ہے تاکہ وہ لوگ جو منافقین بن کے رہنا چاہتے ہیں اور منافقات عورتیں بن کے رہنا چاہتے ہیں، جو مشرکین بن کے مشرکات عورتیں بن کے رہنا چاہتے ہیں، اس کے باوجود کہ ایمان آ گیا ہے، تو بہرحال ان کے لیے عذاب ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے تو طے کر رکھا ہے کہ مومنین و مومنات پہ توبہ قبول کرے گا، اور بہت غفور اور بہت رحیم ہے۔ اس کے بعد سورہ سبا ہے، مکی صورت ہے۔ سبا جو ہے وہ ایک یمن کا ایک حکمرانی تھی، جس میں اندر سے ایک بلقیس ملکہ سبا گزری ہے، اور ان کا ایک زمانے میں بہت بڑا ڈیم تھا، تو پورے زراعت کے ساتھ ان کا علاقہ انتہائی سرسبز اور بہت ہی شاداب اور آباد تھا۔ لیکن بعد میں وہ ڈیم ٹوٹ گیا ان کے کفر کی وجہ سے، پھر وہ ویرانی ہو گئی، پھر وہاں سے لوگ ہجرت کر کے دوسرے علاقوں میں چلے گئے۔ الحمدللہ اللہ کی تعریف ہے اس کے لیے جو آسمانوں جو کچھ بھی اللہ کے لیے تعریف کرنے والی چیزیں ہیں آسمان میں، زمین میں، اور اس کے آخرت میں بھی، دوسری دنیا میں بھی، آگے چل کر بھی تعریف اس کی بنی رہے گی، اور بہت حکیم اور خبیر ہے۔ وہ جانتا ہے جو زمین کے اندر داخل ہوتا ہے اور جو زمین سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو آسمان پہ چڑھ کے جاتا ہے، اور بہت رحیم اور غفور ہے۔ پھر لوگ کافر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی قیامت تو آنے والی ہے ہی نہیں، خواہ مخواہ کی بات کرتے ہو، تو آپ فرما دیں کہ نہیں ضرور آئے گی، اور تمہارے رب کی قسم کی ضرور آ کے رہے گی، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو غیب کا علم ہے، اور وہ بتا رہا ہے کہ آئے گی، جبکہ تمہیں اس کا علم نہیں ہے۔ اور اس کی ذات تو ایسی ہے کہ اس کا ایک ذرہ بھی آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں اس کی نظر سے غائب ہی نہیں ہو سکتا، چاہے وہ ذرہ سے چھوٹا ہو، چاہے ذرے سے بڑا ہو، جو بھی ہو، لیکن سب اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اور یہ اللہ نے سب اس لیے کیا ہے تاکہ ایمان والوں کو ان کا عمل کا بدلہ دیں، نیک عمل کا، اور ان کے لیے مغفرت اور اس کا سامان کریں۔ والذین سعوا، لیکن جو دنیا میں ہماری آیتوں کے مقابلے میں اپنی چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہماری آیتوں کو یا مٹانے کی یا دبانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ سمجھ لیں وہ کہ ہمیں بے بس نہیں کر سکتے، اور ان کے لیے ایک بہت ہی دردناک، المناک عذاب ہوگا۔ اور وہ لوگ جن کو علم دیا گیا تھا، اور جن کو ہم نے تمہارے رب کی طرف سے پہلے کتابیں اتاری تھیں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ حق ہے، اور اللہ تعالیٰ عزیز حمید کے راستہ جو ہے اس کی طرف ان کو راستہ دکھا دے گا اگر وہ آج بھی ایمان لے آئیں۔ وقال الذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ بھائی یہ صاحب جو ہے نا، یہ عجیب بات ہم کو بتا رہے ہیں، ایک نئے صاحب آئیں جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، اور وہ کہتے یہ ہیں کہ جب تمہارا بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے، بکھر جاؤ گے، اس کے بعد تمہیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ ارے بھائی یہ لگتا ہی ہے کہ یا تو انہیں جھوٹ کا کوئی تمار بنایا ہوا ہے، یا پھر ان پہ کوئی جنوں کا اثر ہو گیا۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، یہ آخرت پہ جو ایمان والی بات تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اور یہ کچھ بھٹکانے والی باتیں آپ زیادہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اصل بھٹکے ہوئے وہی لوگ ہیں، اور ان کے لیے عذاب بھی ہے۔ افلم یرو، کیا وہ یہ نہیں دیکھتے جو کچھ ان کے سامنے ہے، جو ان کے پیچھے ہے، اور جو کچھ آسمان میں اور زمین میں، کیا ان کے لیے اللہ کی طرف سے ساری چیزیں بنائی گئی ہیں، کیا چیزیں دی گئی ہیں۔ ان نشاء نخسف بہم الارض، یہی زمین جو ان کو پناہ دیتی ہے، جو ان کو ہر طرح کی آسائش دیتی ہے، ہر طرح کی سہولتیں فراہم کرتی ہے۔ اگر ہم چاہیں تو اس زمین کو ان کے لیے زمین کے اندر دھنسنے کا اور زمین کے اندر اتارنے کا سامان کر دیں، یا ہم آسمان سے ایک ٹکڑا گرا دیں جو ان کے پورے علاقے کو، آبادی کو تباہ کر دے۔ یہ تو اگر کوئی سخت سمجھنا چاہتا ہے تو ایسا بندہ ہونا چاہیے وہ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، تو اس کے لیے نشانی کام کرنے والی ہوگی۔ اب اسی میں اللہ تعالیٰ نے داؤد اور سلیمان کا واقعہ بیان کیا کہ دیکھو یہ بھی اللہ کے بندے تھے، اور انہوں نے کس طریقے سے دنیا میں حکومت کے ساتھ زندگی گزاری۔ ہم نے اپنے داؤد کو اپنی طرف سے داؤد سے بڑے انعامات سے نوازا تھا، اور اس کے بعد جو پہاڑ تھے وہ ان کے ساتھ تسبیح میں لگے رہتے تھے، پرندے ان کے ساتھ تسبیح میں لگے رہتے تھے، اور ہم نے ان کو لوہا نرم کر کے اس کے ڈرا کے ڈھالنے کے طریقے ان کو سکھا دیے، اور اس کا نتیجہ ہوا کہ وہ بناتے تھے۔ ان سے ہم نے کہا کہ تم کشادہ زرہیں بناؤ جس سے جنگ میں کوئی تیر اور تلوار تم پہ ہتھیار حمل نہ کر سکے۔ آج کے زمانے میں آپ کہیں کہ صاحب یہ کہیے کہ بلٹ پروف بنائیے چیزوں کو۔ وقدر فی السرد، اور ہم نے ان کو کڑیاں جوڑنے کا طریقہ بتلا دیا، اور ہم نے یہ کہا کہ دیکھو اس کے ساتھ مگر صالح عمل کرنا مت بھولنا، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے۔ بر سلیمان الریح، اور دیکھو ہم نے سلیمان سے کیا بات کہی، اس کو کیا کر دیا کہ اس کے لیے ہوا جو تھی 1 مہینے کی مسافت جو تھی وہ 1 شام کی مسافت ہوتی تھی، یعنی شام اور صبح میں جتنا وقت ہوتا تھا، صبح نکلے تو 1 مہینے کی مسافت طے کر لی، شام کو واپس ہوئے تو 1 مہینے کی مسافت طے کر لی، پیدل چلنے والے یا اونٹ کے ذریعے سے چلنے والوں کی مسافت کے مقابلے میں۔ وَأَصَلْنَا لَهُ، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کے چشمے جاری کر دیے تاکہ اس کے ذریعے سے وہ طرح کیا کرتے تھے، تو انہوں نے جنوں کو ہم نے ان کو مسخر کر دیا، تو ان کے ساتھ کام کرواتے تھے ان سے، اپنا رب کا حکم تھا یہ، اور جو ان کے اپنے حکم کی نافرمانی کرتا تھا تو اس کو ہم عذاب سے نوازیں گے۔ یعملون لہ، اور ہم نے جو جن ان کے لیے مقدر کیے تھے وہ طرح کی عمارتیں، محراب اور طرح کے دیواریں، پلر اور اس کے ستون اور اس کی محراب کی طرح کی چھتیں وہ بنایا کرتے تھے، اور مختلف قسم کی تمثال بناتے تھے۔ اب تمثال کا ایک مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسٹیچو بناتے تھے، لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اسٹیچو جو ہیں جانداروں کے نہ ہوتے ہوں،
وہ مثلا درختوں کے ہوتے ہوں گے, دنیا کے پہاڑوں کے مختلف مناظر کے ہوتے ہوں گے. وجفان, اور بڑی بڑی لگن بناتے تھے, لگن ہوتے تھے کل جواب, حوض جیسی, جس میں اگر کھانا کھلانا ہو تو ہزاروں کو ایک ساتھ میں کھانا کھلا دیا جائے, یا پکانا ہو تو ہزاروں کے لیے پک جائے. اور ایسی دیگیں ہوتی تھیں جو جمی ہوتی زمین کے اندر, ان کو اٹھانا تک مشکل تھا, بس اس میں گویا سارا سامان کھالتے تھے اور نکالتے تھے. اور ہم نے آل داؤد سے یہ کہا کہ دیکھو بس اس کے بعد تمہیں ایک ہی کام کرنا ہے کہ شکر کرتے رہنا. لیکن میرے بندوں میں بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو شکر کا حق ادا کر دیں. یہاں تک کہ جن جو تھے پریشان سے ان سے, اور یہ سمجھتے تھے کہ اگر انتقال ہو جائے گا تو ہم آزاد ہو جائیں گے. تو اللہ نے ایک عجیب کام یہ کیا کہ ان کی موت, سلیمان علیہ السلام کی موت آ گئی, لیکن وہ اپنی کرسی پہ بیٹھے رہے بہت دنوں تک, یہاں تک کہ ان کا جو لاٹھی تھی یا جو ان کا سمجھیے کہ کرسی کا ہو سکتا ہے پایا ہو, اس کو دیمک نے کب کھا لیا, اور اس کے ذریعے سے ان کا جسم نیچے گرا. یا ان کا آتا ہے کہ ان کا عصا جو ہے اس کی جو جس سے ہاتھ پکڑ کے ہاتھ رکھ پہ رکھے ہوئے تھے, وہ ہاتھ سے جب عصا ٹوٹ گیا تو ایک دم وہ جھک گئے. تو جب وہ گرے تب ان کو جنوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ان کو غیب کا علم نہیں ہے. اگر غیب کا علم ہوتا تو اتنی دیر تک اور غلامی میں نہ رہتے. لقد کان لسبع, ان کے مقابلے میں ایک اور علاقہ تھا جہاں پر یہ فلسطین کا علاقہ ہے جہاں پہ سلیمان تھے, اور یہ سبا کا علاقہ یمن کا علاقہ ہے. تو ایک جو ہے بالکل شمال میں, ایک بالکل جنوب میں ہے عرب کے. تو سبا کا علاقہ تھا, ان کے لیے ہم نے ان کے جو گھر بنائے تھے, جو ان کی آبادیاں تھیں ان کی, اس میں ایک نشانی ہے, یعنی وہ ایک منظر ہے ایسا جو ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جا سکتا ہے کہ ان کے گھروں کے آس پاس, شہر کے آس پاس دونوں طرف باغات کی روشیں لگی ہوئی تھیں, مطلب یہ ایک لائن لگی ہوئی تھی دائیں طرف بائیں طرف. اور ہم نے کہا کہ تم ہمارے رزق کو کھاتے رہو اور شکر ادا کرتے رہو, اور دیکھو کتنا پاک و صاف, کتنا زرخیز, کتنا پیدا کرنے والا ہم نے شہر تم کو نوازا ہے, اور دیکھو تمہارا رب کتنا غفور ہے. فارادو, لیکن ان کو مزہ ہی نہیں آیا, ان کو یہ دل نہیں چاہا ان کا کہ اللہ کی بات کو مانے. شیطان نے ان کو بہکایا, یا خود بھی ان کو دنیا کی لالچ نے کچھ اور ڈال دیا ان کو. فارادو, تو انہوں نے ہماری بات سے روگردانی کی. نتیجہ کیا ہوا کہ ہم نے ان کے جو بند تھا اس کے اندر کچھ چوہے جو تھے اس نے توڑتے سوراخ کرتے گئے, اور اس کے اندر سوراخ ہو گیا کہ پورا پانی نہ صرف بہا بلکہ ڈیم جو ہے وہ ٹوٹ گیا. وبدلناہم, نتیجہ کیا ہوا کہ ان کے دونوں طرف کے باغات تھے, ان کی جگہ جو ہے کانٹے دار اور بدمزہ, مطلب یہ جھاڑیاں ہم نے اس میں پیدا کر دیں, اور تھوڑی سی مطلب بیریوں کے درخت وہاں پہ اگائے. ذالک جزیناہم, یہ وہ بدلہ تھا جو انہوں نے کفر کی وجہ سے ان کو دیا گیا, اور ہم کافروں کو تو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں. وجعلنا بینہم وبین القری, اور حالانکہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ جہاں وہ ان کی آبادی تھی تو ان کو دوسری آبادیوں تک جانے کا موقع تھا کہ وہ تجارت کا سامان وہاں لے کے جائیں. اور تو دوسری بستیاں تھیں جو فلسطین تک جاتی تھیں, اس میں ہم نے بڑی برکت سے نوازا تھا. اور اس میں بعض بستیاں جو تھیں وہ تم سے ملی ہوئی بھی تھیں, تم سے قریب بھی تھیں, جڑی ہوئی تھیں تم سے, اور ہم نے ان کے لیے راستے جو تھے بڑے آسان کر دیے تھے. یعنی بڑے آرام کے ساتھ وہ ایک جگہ دوسری جگہ, ہم کہتے چلو رات میں تم چلو, دن میں چلو, تم اس کے بعد امن کے ساتھ, کوئی ڈاکہ زنی نہیں, کوئی چوری نہیں, کسی سے مار دھاڑ کا مسئلہ نہیں. لیکن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ایسے اعمال کیے جس کا منظر یہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس صورتوں سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں, ہم تو مطلب لطف لینا چاہتے ہیں اور لمبے لمبے سفر کریں گے. تو جب انہوں نے اپنے رب سے یہ کہا کہ ہمارے سفر کو لمبا کر دیں, اور یہ کرنے کا مطلب نہیں ہمارے سفر لمبا کر دیں, بلکہ ایسے اعمال کیے جس کی وجہ سے اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے, تم اس کا مطلب ہی تم چاہتے ہو تمہارے سفر جتنے آسان ہیں وہ آسان نہ رہیں. تو انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا, تو ہم نے ان کو گفتگو کا موضوع بنا دیا, وہ گویا تاریخ کا حصہ بن گئے, اور ہم نے ان کو توڑ پھوڑ کے بالکل تتر بتر کر دیا. ایسے اس میں ان کے لیے نشانیاں ہیں جو بہت صبر کے ساتھ, بہت شکر کے ساتھ رہنا چاہتے ہوں. وَلَقَدْ صَدَّقَ, اور ابلیس جو تھا اس کی گمان جو تھا, جو اس نے ہم سے کہا تھا کہ ہم بہکائیں گے, اس کی یہ بات ان کے ساتھ سچ ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس شیطان کی بات کو مان لیا. صرف چند مومنین تھے جو اس میں سے بچے رہے تھے, اور شیطان کا کوئی زور نہیں چلتا انسان پر, مگر اللہ تعالیٰ صرف اس نے موقع شیطان کو دیا ہے. وہ دیکھنا چاہتا ہے کون آخرت پر خود سے ایمان لاتا ہے اور کون اس میں شک میں پڑا ہوا ہے, اور تمہارا رب جو ہے ہر چیز کی نگرانی کرنے والا ہے. قُلِ ادعوا الَّذِينَ, تو اے لوگوں جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں ان کو آپ بتا دیجئے, آپ نبی فرما دیجئے کہ یہ جو ہیں ذرے برابر بھی ان کے پاس اتنا بھی اقتدار نہیں جو ذرے کے برابر کا حکمرانی کر سکے, نہ آسمان میں نہ زمین میں. اور ان کے ساتھ کوئی ایسا بھی نہیں جو ان کے ساتھ شریک ہو کر ان کے سپورٹ کر سکے, اور ان کے پاس کوئی ان کا مددگار بھی ان کے پاس نہیں مل سکتا. اور اس دن جب وہ قیامت کے دن کھڑے ہوں گے تو شفاعت اللہ کے پاس ان کی کام ہی نہیں آئے گی. شفاعت تو صرف اس کو ملے گی جس کی اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دے گا اور جس کے لیے اجازت دے گا. جب ان کے یہ فرشتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہاں پہ اللہ تعالیٰ 23ویں آیت میں کہتا ہے کہ فرشتوں کو جب ایک حکم ملتا ہے تو ان پہ پہلا ان کا رد عمل ہوتا ہے, وہ ایک دم ان کے گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے
کیا حکم آیا, کیا ہمیں کرنا ہے, مارنی کیا چیز. ان سے کہا تھا بھائی تمہیں حکم آ رہا ہے, تو حکم کے بعد ان کی گھبراہٹ طاری ہوتی. تو وہ کہتے ہیں بھائی کیا ہے, کیا مسئلہ کیا ہے. تو انہیں میں سے لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں, جو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے وہ حق ہی ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت بلند اور بہت کبیر بڑی ہے. قل من یرزقکم, اے لوگو یہ بتاؤ تمہیں آسمانوں سے زمین سے کون رزق دیتا ہے سوائے اللہ کے. وہ کہتے دیتے ہیں, آپ کہہ دیجئے کہ وہ نہ کہیں تو آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ دیتا ہے. وَإِنَّا وَإِيَّاكُمْ, آپ ان سے کہتے ہیں کہ میں اور تم سب, ہم تو ہدایت پر ہیں یا پھر گمراہی پر ہیں. یعنی ایک ہی رات دو چوائس ہیں ہمارے پاس, یا تم اللہ کے بارے میں ہدایت پہ آ جائیں ورنہ گمراہی میں چلے جائیں گے. اور آپ فرما دیں لا تسألون عما اجرمنا, تم سے ہمارے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا ہم کیا کرتے تھے, اور تم سے ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا تم کیا کرتے تھے. قل یجمع بیننا ربنا, لیکن یہ فرما دیں آپ انہیں کہ ہم کو سب کو اللہ تعالیٰ ایک دن جمع کر دے گا. ثم یفتح بیننا بالحق, اور اس دن اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ ہر بات کو کھول کے بیان کر دے گا, اور وہ بہت ہی ہر چیز کی کھولنے کا اور وضاحت کرنے والا ہے. قل ارونی الذین الحقتم بی شرکا, اللہ تعالیٰ سے کہا نبی سے کہ آپ فرما دیے کہ تم مجھے وہ تو دکھلا دو, وہ تمہارے خدا ہیں, اللہ کے مقابلے میں تم نے ان کو شریک بنایا ہوا ہے, کہاں ہے وہ. کلا بل هو اللہ العظیم, تو آپ کہہ دیجئے کہ ہرگز نہیں, کوئی شریک نہیں ہے, صرف اللہ تعالیٰ ہے جو عزیز الحکیم ہے. پھر نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 28 میں کہ اے نبی ہم نے آپ کو ساری دنیا کے لیے بھیجا ہے, ہر انسان کے لیے, آپ کے زمانے سے لے کے قیامت تک. اور آپ کا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جو اچھا کام کریں بشارت دے دیں, اور جو برے کام پہ جانا چاہیں ان کو ڈرا دیں. لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ ان باتوں کو جاننا ہی نہیں چاہتے, جانتے نہیں ہیں, اور جانتے ہیں تو اس کے بعد اس کو نہیں مانتے. پھر وہ تو یہ پوچھنے لگتے ہیں کہ بھائی قیامت کا وعدہ پورا کب ہوگا. اگر آپ سچے ہیں تو آپ ان سے فرما دیں کہ اللہ کے وعدہ طے ہے, ایک دن اس کا آنا ہے, نہ تو دن آگے پیچھے ہوگا, نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا, اور تم نہ کر سکتے ہو, نہ کوئی اور, نہ تم پیچھے کر سکتے ہو نہ آگے کر سکتے ہو. وقال الذین کفروا, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا, جو تو کہیں گے صاحب ہم تو اس قرآن کو نہیں مانتے, اور نہ ان باتوں کو مانتے ہیں جو آپ اپنے طرف سے بتا رہے ہیں کہ ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب انہی لوگوں کو جنہوں نے دنیا میں یہ باتیں ظالمانہ طور پر کہی تھیں, اب اس کا منظر ہم ان کو دکھا دیں آپ کو اے نبی, اور انسانوں کو ہم بتا دیں قرآن میں کہ وہ ایک وقت ہمارے سامنے کھڑے ہوں گے اپنے رب کے سامنے. یرجع بعضهم الی بعض القول, اور اس درمیان میں ان میں آپس میں کچھ خسر پھسر ہو رہی ہوگی, ایک دوسرے سے وہ باتیں کر رہے ہوں گے. تو وہ لوگ جو وہاں کے معاشرے کے نچلے درجے کے لوگ تھے, جو محکوم بن کے رہتے تھے اور ان پر حکمرانی کی جاتی تھی, اور وہ اپنی حکمرانی کے ذلت قبول کرتے رہتے تھے, وہ اپنے تکبر حکومت چلانے والوں سے, حکمرانوں سے یہ کہیں گے کہ بھائی اگر تم نہ ہوتے تو ہم آج مومن ہوتے, تو ہم تو وہ دنیا میں ہی مومن ہو چکے ہوتے. تو وہ تکبر والے کیا کہیں گے, ان سے کہیں گے تم کو ہم نے مجبور کیا تھا, ہم نے تم کو روکا تھا کہ تم ہدایت کی طرف نہ جاؤ, تم خود مجرم تھے, تو ہم کو کیا برا کہہ رہا ہو. تو اس وقت مجرم, اس کو جو کمزور لوگ ہیں وہ ان سے کیا کہیں گے تکبر والوں سے کہ ہاں یہ بات تو آپ نے بڑی خوبصورت کہہ دی, لیکن آپ دن رات سازشوں میں لگے رہتے تھے. اگر کسی نے ذرا سے اچھا کام کیا تو آپ اس کے خلاف سازشوں میں لگ جاتے تھے, اگر کسی نے ذرا سے ایمان کی طرف جانے کی کوشش کی تو آپ اس کے خلاف کیا کیا حرکتیں کرتے تھے, اور آپ ہم کو ہر طریقے سے یہ بات مجبور کر دیتے تھے کہ ہم اللہ کا کفر کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں. اب اس کے بعد ساری باتوں کو سننے کے بعد مناظرہ جو ہوگا اس کے ندامت دونوں پہ ظاہر ہوگی, نہ تکبر والے کچھ کر سکیں گے نہ کمزور والے, اور وہ عذاب دیکھ رہے ہوں گے, اور ان کی گردنوں میں جو ہیں بیڑیاں ڈال دی جائیں گی. اللہ یہ کفر والوں کے لیے یہی بدلہ ہے ان کے عمل کا. اے نبی ہم نے آپ سے پہلے ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیجا تھا, مگر جو ان کے جو بہت ہی آسائش والے اور آرائش والے اور اپنے بڑی اچھی زندگی گزارنے والے سردار تھے, ان کا معاملہ کیا تھا, ان کا تم جو لے کر آئے ہو ہم اس کو مانتے ہی نہیں. اور انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ کہ ہمارے پاس کمی کیا ہے, ہمارے پاس دولت کی کمی نہیں ہے, اور ہمارے اولادوں کی کمی نہیں ہے, خاندان ہمارا پھیلتا چلا جا رہا ہے, تو ہمیں آپ کے نبی اللہ کی ضرورت کیا ہے, آپ سے مزید ہم کیا مانگیں, ہمارے پاس ضرورت خود موجود ہے. اور عذاب والی باتیں جو ہیں وہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان سے یہ فرما دیں کہ اللہ نے اگر کسی کو رزق پھیلا کے دے دیا ہے اور کسی کو کم کر کے دیا ہے تو وہ پھیلانے والے سے لے بھی سکتا ہے, لیکن یہ بات لوگ جانتے نہیں. وما اموالکم, پھر اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب یہاں پر بات کہی ہے کہ دیکھو 37 آیت ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد, اس سے تم ہمارے پاس کوئی ہمارا تقرب حاصل کرنا چاہو تو یہ تقرب کی چیز نہیں, یہ تو ہم نے تمہیں صرف ایک دنیا کے لیے دیا ہے اور تمہیں آزمائش کے لیے دیا ہے, اور اس کے ذریعے سے اگر تم اچھے کام کرو, ان کو اچھی بات بتا دو تو پھر تو تقرب ہو جائے گا. لیکن خالی اولاد کا تم ہمیں کوئی غرہ دکھاؤ کہ تو ہمارا اتنا نمبر ہے فلاں ہے, تو اس سے ہمارے تقرب نہیں ملتا, اور ہمارے تم قربت بھی نہیں حاصل کرتے. قربت تو ان کو ملے گی جو ایمان لائیں اور عمل صالح کریں, ان کو تو ہم کئی گناہ پہ گناہ بدلہ دیں گے ان کے عمل کی وجہ سے. ان کے لیے بڑے بڑے بالا خانے ہوں گے عالیشان, وہاں پہ بڑے پرامن سکون کے ساتھ رہیں گے. اور وہ لوگ جو دنیا میں ہماری آیتوں کے خلاف لگے رہتے ہیں اور اس کو مٹانے پہ ہوتے ہیں, وہ ہم کو بے بس نہیں کر سکتے, عاجز نہیں کر سکتے.
اور ان کے لیے عذاب جو ہے ایک وقت آئے گا جب حاضر کر دیا جائے گا۔ پھر اے نبی آپ فرما دیں 39 آیت میں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے تو رزق پھیلا کے مل جاتا ہے، اور کسی کے لیے گنجائش کے ساتھ دیتا ہے، کمی کے ساتھ دیتا ہے۔ یقدر لہو، اور وما انفقتم من شیء، لیکن تم اگر اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرتے ہو اپنے جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے، تو ہم اس کی جگہ پہ تمہیں بدل کے دے دیں گے، دوسری جگہ دوسرا سامان اس کی جگہ دے دیں گے، اور وہ تو رزق دینے میں بہت خیر کرنے والا ہے۔ اور وہ جب سب کے سب ان کے سامنے جب اللہ کے سامنے جمع کر دیے جائیں گے تو فرشتے بھی ان سے پوچھ رہے ہوں گے کہ بھائی یہ تمہارے سامنے جو معبود تمہارے ہیں یہ بھی حاضر کر دیے گئے، انہی کی تم عبادت کرتے تھے؟ تو وہ جو لوگ جو اللہ کی واقعی اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے تھے کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم نے تو کبھی ان کے ساتھ کچھ نہیں کیا، قالوا سبحانک انت ولینا من دونہم، آپ مطلب یہ کہ ہمارا مطلب یہ ہے کہ ان کو چھوڑ کر آپ ہمارے ولی ہیں، اور وہ تو مطلب کچھ لوگ تھے جو دوسرے لوگ تھے وہ کرا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یعبدون الجن اکثرهم بہم مؤمنون، اور حالانکہ وہ سب ان کو ماننے والے ہوتے تھے۔ تو اس دن نہ تو کسی کا کسی کے ملکیت کام آئے گی، نہ کسی کا کوئی اقتدار کام آئے گا، نہ کسی کا کوئی سہارا کام آئے گا، نفع میں نہ نقصان میں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا ان سے کہا جائے گا، ہم ان سے کہہ دیں گے جاؤ عذاب رکھو جیسا تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اور جب ہماری آیتیں ان کے سامنے پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے، یہ لوگ کیا کہتے ہیں، ما ھذا الا رجل، ہم جیسے ہی ایک آدمی ہے اور یہ چاہتا ہی ہے کہ ہمارے جو اپنے طریقے ہیں، جو ہمارے مذہبی رجحانات ہیں، جو ہمارے مطلب یہ حکمرانوں کی طرف سے جو ہم کو ہدایتیں ملی ہیں، اور جو ہمارے دنیا میں کمانے کے طریقے ہیں، یہ اس کو روکنا چاہتا ہے، اس میں اڑنگے ڈالنا چاہتا ہے، ہمارے عبادت کرنے والوں کو، ہمارے باپ دادا کی عبادت کرنے والے کی چیزوں سے روکنا چاہتا ہے، اور یہ سب جھوٹی باتیں بنا کے لے کے آیا۔ اور یہ لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ہے، لما جام، لیکن جب ان کے سامنے وہ آتا ہے لے کر حق کی بات، تو وہ کہتے ہیں کوئی ہم نشانی دکھلاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں یہ تو جادو ہے۔ وما آتیناہم کتاب، حالانکہ ہم نے اس سے پہلے بھی ان کو کتابیں دی تھیں اور وہ اس کو پڑھتے رہے ہیں، اور ابھی بھی ہم چاہیں تو ان کو کتاب دے دیں اور اس کو پڑھنا چاہیں تو اس میں سے پڑھ کے ان کو چیزیں مل جائیں گی، لیکن ہم نے تو ما ارسلنا الیہم قبلک، اور ہم نے یہ جو آپ کی قوم ہے اس پر اس سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں بنا کے بھیجا تھا، اور اس قوم کو ہم نے ابھی تک کتاب نہیں دی تھی، تو ان کے لیے ہم نے پھر سے ایک موقع دیا ہے۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، حالانکہ ان سے پہلے والوں نے بھی یہی کام کیا تھا کہ ہم نے بھیجا تھا انہیں جھٹلا دیا تھا۔ اور یہ لوگ جو ہیں ہماری سابقہ قوموں کو جو ہم نے جو کچھ دیا تھا ان کا 10واں حصہ بھی ان کے پاس نہیں ہے، نہ دولت میں، نہ طاقت میں، نہ دنیا کی آباد کاری میں۔ فَكَذَّبُوا رُسُلِي، لیکن جب انہوں نے ہمارے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو کہ ان کا دنیا سے مطلب یہ کہ ان کا نقشہ ہی ان کا بگاڑ دیا گیا۔ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں سے کہا، عام انسانوں سے کہا 47 میں کہ اے لوگو، میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، آپ نبی آپ لوگوں سے فرمائیں کہ ذرا تم کبھی کبھی اکیلے بیٹھ کر، کبھی دو آدمی مل کر، کبھی تنہائی میں اور کبھی بہت سے لوگوں کے ساتھ، ذرا اس بات پہ ذرا سی دیر غور کر لو کہ جس آدمی کے بارے میں تم جن کی بات کہہ رہے ہو، جن والی بات کر رہا ہے یہ، دیکھو تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کتنی اچھی باتیں کرتا ہے، کتنی سمجھداری کی باتیں کر رہا ہے، اور کتنی اہم باتیں کر رہا ہے جو تمہاری ضروری ہیں۔ وہ تو ایک ڈرانے والا ہے، اور وہ بتانے آیا ہے کہ تمہارے پاس بڑا سخت عذاب آنے والا ہے اگر تم انکار کرو۔ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ، پھر آئے نبی آپ فرما دیں 47 میں کہ بھائی میں تو تم سے معاوضہ مانگ کے کام نہیں کر رہا ہوں، میرا معاوضہ تو اللہ تعالیٰ دے گا، وہ ہر چیز پر گواہ ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ ہے میرا رب ہے۔ یقذف بالحق، جب وہ لوگ اس کو مطلب یا تو حق دل میں ڈال دیتا ہے، اور اگر حق کا انکار کرتے ہیں تو پھر حق ان کے لیے ایک کڑاکے کی چیز بن جاتا ہے، اور ان کے لیے دلوں میں یا تو ڈال دیتا ہے یا دلوں کو ان کے کڑاکے سے حق مار دیتا ہے۔ واللہ الغیوب ہے، غیوب کا سارا علم رکھتا ہے۔ قل جاء الحق وما یبدی الباطل، تو آپ فرما دیجئے کہ حق آ گیا ہے، اور جو کچھ بھی مطلب یہ ہے کہ اور وہ اللہ تعالیٰ نے جو مطلب یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے پیدا کیا ہے باطل ہے، جی جو اور نہ پیدا کرے گا وہ جو باطل ہے، اور نہ وہ لوٹائے گا اس کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو حق ہے وہ حق ہی پیدا کرے گا، لیکن حق کے مقابلے میں جو چیز ہے وہ باطل ہے تو باطل ہی بنے گی اور باطل ہی پہ لوٹا دی جائے گی۔ قُلْ إِن ضَلَلْتُ، تو پھر نبی آپ فرما دیں 50ویں آیت ہے کہ اگر میں گمراہ ہو رہا ہوں تو میری گمراہی تو مجھے نقصان پہنچائے گی نا، لیکن اگر میں ہدایت پر ہوں اور اس پر کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی ہے تو پھر کیا کہو گے تم، وہ تو پھر بڑی بات ہو جائے گی۔ وَلَوْ تَرَىٰ فَزِعُوا، اور ایک بات آئے گا جب ان کے اندر ایک عجیب حیرانی کیفیت طاری ہوگی، خوف کا ایک عالم ہوگا جو ان کو سمیٹ لے گا، تو ان سے کہا جائے گا اب تو وقت نکل گیا، وَأُخِذُوا، اور وہ ان کو بالکل آرام سے ان کو ایک کہیں قریب کی جگہ سے ان کو پکڑ لیا جائے گا۔ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، تو اس وقت وہ کہیں گے بھائی ہم ایمان لاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ بھائی اب تو تم پکڑ میں آ چکے۔ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ، اب تمہارا کیا خیال ہے، اب تم مطلب یہ کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں اور تم اور دور نکل جاؤ گے؟
اب تم تمہارے ہمارے قبضے میں تم آ چکے ہو. وقت کفروا من قبل، اور تم نے اس سے پہلے بھی کفر کیا تھا. وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ، اور وہ غیب کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کہتے تھے جس کا کہیں دور بھی امکان نہیں تھا. دور دور کی باتوں کو غیب سے لگایا کرتے تھے اپنے طور پر. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ، اور ایک وقت آئے گا جب ان کے اور جو خواہشیں انہوں نے پال رکھی تھیں اور جو منصوبے بنا رکھے تھے ان کے اور ان کے درمیان میں کوئی چیز حائل ہو جائے گی. اس سے پہلے بھی جو گروہ ان کے گزرے ہیں، جو ان کے ساتھی تھے پہلی قوموں میں، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. اور وہ بھی ایک شک میں اور شک کے ساتھ شک و شبہ میں پڑے ہوئے تھے اور تردد میں پڑے ہوئے تھے کہ فیصلہ کریں کہ نہ کریں. سورہ فاطر ہے، مکی صورت ہے. اللہ کی تعریف ہے جو زمین آسمان کا پیدا کرنے والا ہے. اور وہ فاطر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیز پیدا کی جائے جس کو اگر کھولا جائے، اس کو توڑا جائے تو اس کے اندر سے اور چیز نکل آئے. جیسے بیج ہے کہ بیج پیدا کیا ہے، لیکن بیج کو جب آپ اور توڑیں گے تو اس کے اندر سے ایک کوپل نکل آئے گی، ایک پودا نکل آئے گا. تو انسان ہے، انسان کی ایک تخلیق اس کی شکل میں ہے، اس کے بعد ایک اندر بھی اس کے چھپا ہوا ہے. اور اس نے فرشتوں کو بنایا ہے، ان میں سے رسول بناتا ہے، اور ان کے بازو اس نے بنائے ہیں جو 2 ہوتے ہیں، 3 ہوتے ہیں، 4 ہوتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ ہم بنانا چاہیں تو بنا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر چیز پر ہے. ما یفتح اللہ، تو اللہ تعالیٰ جب انسانوں کے لیے کوئی طے کر لیتا ہے کہ ہم رحمت کو کھول دے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا اس بات کو، رحمت کو ان تک پہنچنے سے. اور اگر کسی کو نہ پہنچنے دے تو کوئی اس کو پہنچا نہیں سکتا اس آدمی کو. اور وہ عزیز اور حکیم ہے. اے لوگوں، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے رہو. کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تمہارے اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمان سے اور زمینوں سے، اور زمین سے دیتا ہے، آسمان سے دیتا ہے؟ اللہ تو ایک ہی ہے. کہاں تم باتوں میں گڑنے کے اس میں چل پڑے ہو اور الٹ پھیر والی باتیں کرتے ہو؟ اے نبی، اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا تھا، لیکن سب کو ہماری طرف لوٹ کے آنا ہوگا. ہمارا کام ہی جو ہے وہی ان کے لیے اصل مرجع بنے گا. اے لوگو، اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، تو دنیا کی زندگی تمہیں غرور میں یعنی دھوکے کی ٹٹی نہ بن جائے کہ تمہیں اصل بات سے دور کر دے. اور دیکھو، دنیا کا کوئی بھی دھوکے والی چیز جو ہے اس سے تمہیں دھوکہ نہ آئے. کبھی نہ تمہیں اس بات سے غور آیا کہ حکومت ہے، نہ اس سے کہ دولت ہے، نہ اس سے کہ تمہاری طاقت بہت ہے، عدد بہت ہے، اور تمہارا برسوں سے، سینکڑوں سال سے انتظام چل رہا ہے. یہ ساری دھوکی چیزیں ہیں. تو ان دھوکوں میں اگر تم پڑ گئے تو یہ سراب بن کے رہ جائیں گی. اور تمہارا شیطان دشمن ہے تو اس کو دشمن بنا لو. تم دشمن بناؤ نہ بناؤ، وہ جو تمہارا دشمن ہے. اور تمہارا ایک ہی چوائس ہے، دوسری چوائس ہے ہی نہیں کہ تم دشمن بنا لو. اگر تم نے نہیں بنایا تو اس سے ایسا نہیں ہوگا وہ دوستی میں آ جائے. اور وہ اپنے جتنے اس کے گروہ کے لوگ ہیں ان سب کو بلاتا ہے، اور وہ سب کام کیا کرتا ہے جیسے تمہیں جہنم والا بنا دے. تو جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کا بڑا سخت عذاب ہوگا، اور جو ایمان اور عمل صالح کریں گے ان کے لیے مغفرت اور اجر ہے. بہت بڑے اجر کا اللہ سے وعدہ ہے. افمن زین لہ سوء عملہ، درد منظر تو دیکھو تم. ایک منظر اللہ نے پیش کیا ہے کہ ایک آدمی ہے جو بدترین کام کر رہا ہے، لیکن اس کو دنیا کے سب سے اچھے کام بنا کے پیش کر رہا ہے، اور ان کو کہہ رہا ہے کہ نہیں صاحب، اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ بھائی مطلب یہ اگر میں اپنے دنیا میں حرام کاری کر رہا ہوں تو حرام کا لفظ ہی ہٹا دو. جیسے آج کا منظر جو نیا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی جو آپ نے گناہ اور ثواب کا تصور بنایا، یہ تو ایک جینس کا مسئلہ ہے. آپ جو کام کر رہے ہیں وہ جینس کے تحت ہے، تو اس میں گناہ ثواب ہونا ہی نہیں چاہیے. تو اس کو اچھا سمجھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو بھٹکاتا ہے تو پھر وہ بھٹکتے ہی چلا جاتا ہے، لیکن جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے پھر وہ ہدایت پر رہتا ہے. تب اے نبی، اگر یہ لوگ آپ کی باتوں کو نہیں سنتے ہیں تو آپ ان پر اپنے غم کے آنسو نہ بہائیں ان کے اوپر. ان کو اللہ تعالیٰ ان کے کاموں سے خوب واقف ہے. اللہ تعالیٰ تو دیکھو دنیا کی زندگی میں جیسے رسول بھیجتا ہے تو اس کے رسول، اس کے نمائندے کتنی چیزیں ہیں. تمہاری ذاتی زندگی کے لیے اگر تم سروائیو نہیں کر سکتے اگر پانی نہ ہو، تو ہم ہواؤں کو ایک رسول بنا کے، قاصد اپنا بنا کے بھیجتے ہیں. وہ بادلوں کو اٹھا کے لے کے چلتی ہیں، پھر اس کے بعد ایک مردہ زمین میں لے جا کے اس سے پانی گرا دیتی ہیں، اور وہ بادل گرا دیتے ہیں، برسا دیتے ہیں اسے، تو اس کے ذریعے سے وہ زمین مردہ سے زندہ ہو جاتی ہے. تو یہ سمجھ لو کہ انسانوں کا اٹھنا بھی ایسے ہی، دوبارہ اٹھنا بھی ایسا ہی ہوگا. بہرحال دنیا کے اندر اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ دنیا نے تمہیں عزت دی ہے، اور عزت تمہارا دولت سے، تمہارے منصب سے، تمہارے عہدے سے، یا بادشاہوں کے تم کو تمغے سجانے سے اگر عزت ملتی ہے، تو ایک بات یاد رکھو، عزت اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو یہ بس معلوم کر لو کہ اللہ ہی عزت والا ہے، اللہ عزیز ہے، اور جو اس سے جڑ جاتا ہے اس کو عزت ملتی ہے. اللہ تعالیٰ کا مقام یہ ہے کہ تمہارا جو کلمہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، اس کی تاثیر یہ ہے کہ جب تم اس کو کہتے ہو تو یہ آسمان طرف اپنا سفر شروع کر دیتا ہے، اور جتنے تم عمل صالح کرتے جاتے ہو اس کے ذریعے سے یہ کلمہ اور اونچا ہوتا چلا جاتا ہے. اور جو ہماری برائیوں کے ساتھ سازشوں میں لگ جاتے ہیں، برائیوں کے ساتھ، ان کے لیے تو بڑا دردناک عذاب ہے. اور جو کچھ انہوں نے مکر کیا ہوگا وہ انہی پر تباہی کا ذریعہ بن جائے گا، ان کو ختم کرنے کا اور تباہ کرنے کا ذریعہ بنے گا. اللہ نے تم کو مٹی سے بنایا، 11ویں آیت ہے
پھر تمہیں نطفے کے ذریعے سے تمہارا سلسلہ چلایا، رشتہ داریاں تمہاری بنا دیں اس کے ذریعے سے، پھر تمہارے جوڑے بنائے۔ تو جو ایک عورت اپنے پیٹ میں جو رکھتی ہے اور جو اس کے پیٹ سے واپس نکل جاتا ہے، اور کتنا اس کے پیٹ سے ولادت ہوتی ہے، کتنا کامل ناکامل ناتمام تمام ناتمام کمزور جیسا بھی ہوتا ہے، سب اللہ کو علم ہے۔ اور پھر جو ہم عمر تمہیں دیتے ہیں، جتنی عمر تمہاری زندگی کی طے کر دیتے ہیں، یا اس میں جو کمی ہوتی ہے، یہ سب اللہ کے یہاں کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ سب کام اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ اور دیکھو تو سمندر ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ایک میٹھے پانی کا ہے، اور اس کو پینے میں آدمی کو مطلب یہ کہ انتہائی مطلب یہ کہ اس کے اندر مزہ بھی آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آرام سے گھونٹ لے کے اتر بھی جاتا ہے، پینے میں آسان ہوتا ہے وہ۔ اور ایک دوسرا پانی ہے جو انتہائی کڑوا ہے اور انتہائی نمکین ہے۔ اچھا، دونوں کے اندر ہم نے ایسے جانور پیدا کیے ہیں جو سی فوڈ ہوتے ہیں، جو اس کے اندر جن سے گوشت تم لیتے ہو، تازہ تازہ گوشت نکلتا ہے جب ان کو تم شکار کرتے ہو، اور اسی دونوں سمندروں سے تم ایسے موتی کے چیزیں اور زیور کی چیزیں بھی نکالتے ہو جو تمہارے زیور پہننے کے کام آتے ہیں۔ وتر الفلک کا تم دیکھتے ہو کہ جو کشتی ہے وہ اس کے اندر چیرتی ہوئی، موجوں کو چیرتی ہوئی چلتی چلی جاتی ہے، تاکہ تمہارے جو فضل کے اور تجارت کے جو تمہارے منصوبے ہیں وہ پورے ہو سکیں۔ تم شکر گزار بننا ہم چاہتے ہیں تم شکر گزار بن جاؤ۔ یولج اللیل، وہ رات کو دن میں لے جاتا ہے، دن کو رات میں لے آتا ہے، سورج اور چاند کو مسخر کرتا ہے، ہر چیز اپنے ایک متعینہ مدت کے لیے چلتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی ایک مدت ہے، لیکن اس کے بعد وہ جب مدت پوری ہوگی تو اس کا چلنا بند ہو جائے گا۔ ذالکم اللہ، تو دیکھو یہی وہ اللہ تعالیٰ ہے، یہی وہ اللہ تعالیٰ ہے جو تمہارا رب ہے، اور اسی کی ساری بادشاہت ہے۔ اور جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہیں، وہ تو ایک گٹھلی کا جو چھلکا ہوتا ہے، ایک جھلی ہوتی ہے، اس کے برابر بھی ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہ ان کے پاس نہیں ہے تو تمہیں دیں گے کیا؟ اور اگر تم ان کو پکارو گے تو سنیں گے نہیں، اور اگر انہوں نے سن لیا تمہاری بات کیا، اس کو پکار پہ کچھ تمہارے لیے جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے دن وہ تو انکار کریں گے کہ تم نے ہم کو شریک بنایا تھا، تو ہم نے تم سے نہیں کہا تھا تو ہم شریک بناؤ، یہ تو انکار کر دیں گے اس بات کا۔ دیکھو، سب سے اچھی بات تمہیں جو ملنے والی ہے وہ اللہ سے ملنے والی ہے، جس سے بڑھ کر کوئی خبر دینے والا نہیں ہو سکتا۔ یا ایھا الناس، پھر اللہ نے 15ویں آیت میں کہا کہ اے لوگو، تم دنیا کے کھرب پتی ہو جاؤ، ٹریلین تمہارے پاس ہو جائیں، تم بلینئر ہو جاؤ، مگر اللہ کے مقابلے میں تم بالکل محتاج ہو۔ تمہارے پاس جتنے بلین ہیں 1 منٹ میں ہوا بن جائیں، اب خرات بن کے اڑ جائیں، اور سارے ہوں بھی تم کیا کر لو گے؟ تم اللہ کے مقابلے میں بالکل محتاج ہو اللہ، اور تمہیں محتاجی اللہ سے رکھنی ہے، تمہیں بنانا پڑے گی۔ تم کچھ بھی کر لو، دنیا کے سارے وسائل لے لو، لیکن تمہاری محتاجی جو اللہ کے ساتھ ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ تو اپنی ذات میں غنی ہے اور حمید ہے، اور اگر وہ چاہے تو تم کو ہٹا دے دنیا سے، تم کو جو موقع ہم نے دیا ہے اس منظر سے، دنیا کے منظر سے تم کو ہٹا دے، اور ہم نے ایک نئی تخلیق پیدا کر کے ایک نئے انسانوں کا گروہ لے کے آ جائیں، اور یہ اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہم نے یہ بھی طے کیا ہے کہ ایک کا گناہ ہم دوسرے کو ذمہ دار نہیں بنائیں گے اس کا، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آدمی اپنے گناہوں کے بوجھ سے لدا ہوگا وہ دوسرے بوجھ کو کیا اٹھا سکے گا، چاہے وہ اس کا رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ انما تنذر الذین، اے نبی آپ جن لوگوں کو ڈراتے ہیں، اب ان کو آپ کا ڈرانا کام آئے گا جو اللہ کے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بغیر دیکھے ہوئے اس کو نماز قائم کرتے ہیں، اور جس نے اپنے تزکیہ نفس کر دیا، صافائی کر لیا اپنے دل کی، تو وہ تو اپنے نفس کے لیے فائدہ پہنچانے والا بنے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف جب لوٹے گا تو تزکیہ نفس کے ساتھ لوٹے گا۔ اور دیکھو، اندھا اور دیکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے، تاریکیاں اور نور برابر نہیں ہو سکتے، سایہ اور تپش والی آگ جو بسانے والی دھوپ برابر نہیں ہو سکتے، ما یستوی الاحیاء، اور ایک زندہ اور مردہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ان اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کو سنانا چاہے تو سنا دیتا ہے، اس میں من یشاء وما انت بمسمع، لیکن آپ اگر قبروں میں کسی کو سنانا چاہیں تو آپ نہیں پہنچا سکتے اس کو اپنی بات، لیکن ہم سنانا چاہیں تو اس کو سنوا دیں گے۔ ان انت الا نذیر، جیسے نبی کریم نے بدر کے موقع پر مکے کے جو قریش مارے گئے تھے ان کو کہا قبر میں کہ دیکھو میں تم کو بات کہی تھی، اب تمہیں یقین ہو گیا کہ نہیں؟ تو لوگوں نے کہا ان کو وہ کیسے سنیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سنا رہا ہے۔ انا ارسلناک، ہم نے آج نبی حق کے ساتھ بھیجا ہے، بشارت اور ڈراوا دے کر، اور اس سے پہلے بھی جتنی امتیں گزری ہر ایک میں کوئی نہ کوئی ایسا ڈرانے والا تھا۔ وہیں یکذبوک، اے نبی اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو اس سے پہلے بھی انہوں نے ایسے قومیں جو تھیں انہوں نے بھی اپنے نبیوں کو جھٹلایا تھا، ان کے رسول ان کے پاس آئے تھے، 25ویں آیت ہے، بڑی کھلی نشانیوں کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ، اور بڑی روشن کتاب کے ساتھ۔ پھر جب انہوں نے انکار کرنے کا اپنی عادت بنا لی تو ہم نے ان کو پکڑ لیا، تو دیکھ لو کہ ان کے ساتھ جو عذاب ہوا وہ کتنا ان کو مطلب یہ کہ ان کی شکل کو مسخ کرنے والا، کتنا ان کو مسخ کرنے والا بن گیا۔ الم تران اللہ، کہ لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نکالتا ہے،
پھر اس کے پانی سے کیسے کیسے پھل نکلتے ہیں جن کے طرح طرح کے رنگ ہوتے ہیں. پھر ہم نے دیکھو پہاڑ بنائے ہیں، ان کے تم دیکھو کیسے کیسے ان کے رنگ ہوتے ہیں. کسی پہاڑ کے اندر بہت ہی بالکل ٹکڑوں ٹکڑوں کی شکل میں ہے، کوئی سفید ہے، کوئی سرخ ہے، اور کسی کے مختلف رنگوں کی اور مختلف رنگوں کی آزمائش وہ ہے، آمیزش ہے ان میں. اور بالکل کالے رنگ کے پتھر بھی ہم نے بنائے. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ. اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ یہ پہاڑوں سے جو پتھر نکلتا ہے، آپ مطلب یہ کہ آپ جب اس میں سے سنگ مرمر نکالتے ہیں تو اس کی الگ قیمت ہوتی ہے. اگر اس کے اندر سے بہت ہی پریشیس مطلب اسٹون نکالتے ہیں اس کی الگ قیمت ہوتی ہے. اور مطلب یہ کہ تو ایک ہی پتھر ہے، لیکن پتھر کے ہزاروں رنگ اور ہزاروں اس کے فائدے اور ہزاروں قیمتیں ہوتی ہیں. پھر ہم نے انسانوں میں ایسے ہی کیا ہے، کتنے ان کے رنگ ہوتے ہیں، کتنی ان کی شکلیں ہوتی ہیں، کتنے ان کے مختلف قسم کے فطری انداز ہوتے ہیں. جانوروں میں بھی ہم نے ایسے ہی کیا، اور اس کے بعد جو پالتو جانور ہیں ان کے اندر بھی کتنے ان کے رنگ ہوتے ہیں. ان ساری باتوں کو جاننے والے اگر اللہ سے اس کو جوڑ کو دیکھ لیں تو وہ اصل میں وہ صحیح علماء ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کرتے ہیں. کہ اللہ سے ڈرنے کا حق تو ان کو اصلاً حق ہے علماء کا کہ ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ عزیز اور غفور ہے. اور وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کے اندر سے تلاوت کرتے رہتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے چھپ کر کھل کر خرچ کرتے ہیں، تو وہ ایسی اللہ سے تجارت کرتے ہیں جس میں خسارے کا سوال ہی نہیں ہے. اگر ون ون پوزیشن کو کہنا ہو ہماری تاریخ میں تو صرف اللہ کے ساتھ ہوتی ہے ون ون پوزیشن، دنیا میں اور کہیں نہیں ہوتی. کیونکہ ہم تمہیں تجارت میں تمہارا بدلہ جتنا دیں گے وہ تو دیں گے ہی، اس سے بڑھا کر دیں گے. انہ غفور شکور. اللہ تعالیٰ تو بہت غفور و شکور ہے. والذی اوحینا الیک. اے نبی ہم نے آپ پہ یہ کتاب اتاری اور یہ حق کی کتاب ہے اور یہ پرانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بہت خبر رکھنے والا، باخبر ہے، بہت ہی بصارت رکھنے والا اور دیکھنے والا ہے. پھر اس کے بعد اے نبی ہم نے جو آپ کے اندر یہ کتاب اتاری تو ہم نے اس کی کتاب کا ایک وارث آپ کو بنایا، پھر آپ کے ماننے والوں کا بنا دیا، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کی امت کے بندوں کو چنا تاکہ وہ اس کتاب کے وارث بنے. لیکن یہ امت آپ کی جو ہے اس میں 3 طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں. ایک وہ ہیں جو گناہوں پہ گناہ کرتے جاتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں لیکن عمل میں غلطیاں کرتے ہیں، خرابیاں کرتے ہیں، تو ظالم ہوتے ہیں، رہتے اس امت میں ہیں. دوسرے وہ ہیں جو اچھا کام بھی کرتے ہیں لیکن برے بھی کر لیتے ہیں، دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں ان کے ساتھ. لیکن تیسرا گروہ وہ ہے جو خیر کے کام میں کوئی کام ہو کہیں پیچھے نہیں رہتے بلکہ آگے رہتے ہیں، سب سے آگے. یہ اللہ کا فضل ہے جو ان کو اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتا ہے. جنات عدن. پھر ہم نے ایسے لوگوں کے لیے وہ باغات والی ہمیشہ والی جنتیں رکھی ہیں جس میں ان کو داخلہ ملے گا، اور ان کو جو ہے کنگن پہنائے جائیں گے سونے کے، موتیوں کے، اور ان کا لباس جو ہے ریشم کا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی اللہ تعالیٰ کو قالوا، اس وقت وہ کہیں گے اللہ آپ کی تعریف ہے کہ آپ نے دنیا کی ساری تھکن، ساری تکلیف، سارے ہماری جو مصیبتیں تھیں سب آپ نے ہم بالکل اس کی ختم ہو گئی. ہمارے مطلب یہ کہ ہمارے ذہن سے نکل گئی، اور ہمیں جو کچھ اب مل گیا اس کے بعد ہم بھول گئے کہ ہم پہ کیا گزری تھی. اللہ تعالیٰ بہت غفور ہے اور بہت شکور ہے. الذی احلنا دار المقامت. پھر وہ کہیں گے اللہ میاں آپ نے تو ہمیں ایسا گھر سے نواز دیا ہے جس میں ہمیشہ رہنے کا موقع ملے گا ہمیں، یہ تو آپ کا فضل ہے. اور اس گھر میں ان کو نہ تو کوئی تھکن ہوگی، نہ تکلیف ہوگی، نہ کسی قسم کا ان کو مطلب یہ کہ پریشانی، بے چینی، اور جو طرح طرح کے انسان پہ حالتیں گزرتی ہیں ان حالتوں سے وہاں پہ کوئی وجود ہی نہیں ہوگا. والذین کفروا. لیکن وہ لوگ جو جہنم میں بنانے کا کام کریں گے یعنی کفر کریں گے تو ان کو تو نہ تو فیصلہ کیا، نہ تو ان کی موت آئے گی کہ مر جائیں، نہ ان پہ عذاب کو کم کیا جائے گا، نہ کہ ان کو راحت مل جائے. ہم کافروں کو ایسے ہی کرتے ہیں اور اس میں چیخ پکار مچاتے ہوں گے اور کہیں گے اللہ میاں ہمیں آج بس ایک دفعہ موقع دے دیجیے، ہم واپس جا کے بہترین عمل کر کے دکھائیں گے آپ کو. تو اللہ تعالیٰ کہے گا بالکل صحیح کہا تم نے، لیکن یہ بتاؤ کہ دنیا میں جب تھے تو ہم نے تم کو کتنی لمبی لمبی عمریں دی تھی اور ہم نے تم کو کتنی یاد دہانی کے موقع دیے تھے، تو تم نے تو نہیں سنے، لیکن جن لوگوں کو ہم نے بھیجا تھا کچھ لوگوں نے تو سن لیا تھا. تو جس نے سنا وہ جس نے نہیں سنا دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں. فذوقوا. تو تمہیں یہ کام تو اب تمہارے لیے تو موقع نکل گیا، ایک ہی دفعہ موقع دیں گے ہم تمہیں. تو ظالموں کے لیے تو ایک ہی عذاب ہے کہ وہ اپنے جو کچھ انہوں نے انکار کا ہے اس کو چکھیں. اللہ تعالیٰ عالم ہے، غیب السماوات اور زمین کا علم رکھتا ہے، ساتھ سینوں میں جو کچھ ہے سب سے واقف ہے. دیکھو ہم نے تم کو دنیا میں اندر خلیفہ پہ خلیفہ بنایا. ایک خلافت آدم سے ہوئی، پھر ان کی قوم میں چلتی چلی گئی، پھر اس کے بعد اس خلافت کے ایک قوم کے اندر سے افراد اچھے ہم نے نکالے جو خلافت کا حق ادا کریں، اور پھر اس خلافت کا جو ہے مطلب نبی کریم کے بعد خلافت چلی ان کے نبوت کے ذریعے سے. اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ میری امت میں 12 خلیفہ ہوں گے جو انصاف کے ساتھ دنیا میں رہیں گے، اور آپ نے یہ فرمایا کہ میری امت میں ایک وقت آئے گا کہ پھر سے ایک اچھے خلیفہ سے یہ امت پھر سے جمع ہو جائے گی اور پھر سے سربلند ہوگی. فمن کفر. اب اس کے بعد بھی کوئی اگر کفر کرنا چاہتا ہے تو اس کا کفر اسی پہ لوٹ کے جائے گا.
اور جو کفر کرنے والے ہیں ان کا کفر ان کو سوائے اس کے کچھ نہیں کرے گا کہ اللہ کے پاس سے، اور جتنا ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی غضب ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، وہ کفر اس کو اور بڑھاتا چلا جائے گا. اور کافروں کا جو کفر ہے وہ تو سوائے خسارے کے کوئی سامان ہی نہیں لے کر آئے گا. ان کو کوئی ان کا تجارت جو ہے اس خسارے میں دونوں چیزیں ہوں گی، خسارہ بھی اور اللہ کی ناراضگی بھی. قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَ، تو اللہ تعالیٰ سے کہا فرما دیں کہ تمہارے وہ شریک جن کو تم اللہ کے ساتھ پکارتے ہو، ارونی بتاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا، یا ان کی زمین آسمان میں کیا حکمرانی میں شرکت ہے، کیا ان کی پارٹنرشپ ہے اللہ کے ساتھ، یا ان کے بعد انہوں نے تمہیں کوئی کتاب بھیجی تھی جیسے میں تمہارے پاس کتاب لے کر آیا ہوں. بلِّ یعِدُ الظَّالِمُونَ، بات یہ ہے کہ ظالم جو ایک دوسرے کو تسلی دیتے رہتے ہیں اور نبی کے خلاف اپنے مہم چلانے میں ایک دوسرے کو ہمت بناتے رہتے ہیں، یہ سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں کر پاتے. صرف دھوکہ دہی ہے جو یہ سب کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو تھام رکھا ہے، زمین کو اپنے محور پہ اور اپنے مدار پہ تھام رکھا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرتا تو وہ کبھی بھی گر پڑے ہوتے. اور اگر وہ گرتے تو ان کو بتاؤ کہ پھر اللہ کے علاوہ کون تھا جو ان کو سنبھال سکتا تھا، جو ان کو مطلب یہ قابو میں کر سکتا تھا. وہ بہت ہی حکیم ہے، بہت ہی حلیم ہے اور غفور ہے. اور وہ اپنی تھک جائیں گے اپنی قسمیں کھا کھا کے کہ صاحب اگر ہمارے پاس اگر کوئی ڈرانے والا آئے گا تو ہم تو دوسری قوموں سے بڑھ کر ہدایت والے. مکے کے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ شکایت کرتے تھے کہ یہودیوں کو ہدایت مل گئی، کہ عیسائیوں کو مل گئی، ہمیں مل جاتی ہے تو خدا کی قسم، اللہ کی قسم، اور کعبے کی قسم، اور فلاں کی قسم، ہماری جان کی قسم، ہم سب سے بڑھ کر ہدایت والے ہو جاتے. لیکن جب ان کے پاس یہ ڈرانے والا آ گیا تو معلوم ہوا کہ اب ان کو اچانک ایسا لگا کہ ان سے جسے ان کو ان کی کوئی بات بھلی لگتی ہی نہیں ہے. نبی کی کوئی بات ان کو جو پہلے 40 سال تک اچھا لگتا تھا نبی، اب وہ اچانک جو ہے انتہائی برا ہو گیا. اور صرف اس لیے اس لیے کہ ان کو تکبر ہے. وہ سمجھتے ہیں زمین میں ہمیں ہمیشہ کے لیے رہنا نصیب ہو گیا ہے، اور ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری چالیں بڑی کارگر ہیں اور ہماری چالوں سے ساری چیزیں نبی کی جو ہے چیزیں الٹ جائیں گی. ان کو یہ نہیں معلوم کہ جو مکر کرنے والا ہوتا ہے وہ مکر اس کا اسی پر لوٹ جاتا ہے. کیا وہ اللہ کی وہ سنتوں کو بھی دوبارہ چاہتے ہیں جو ان پر بھی دہرا دی جائیں جو پہلے والوں پہ دہرائی تھی؟ اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ کی سنت جب آتی ہے تو اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. نہ اللہ تعالیٰ بدلے گا، نہ وہ بدل سکتے ہیں. اور نہ اللہ تعالیٰ کی سنت ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے گی کہ ایک کی خرابی ہو دوسری قوم کو اس کے بدلے میں سزا دے دی جائے. اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں زمین میں چل پھر کر کہ کیسے ان لوگوں کا انجام ہوا تھا جو اس سے پہلے تھے، جبکہ وہ ان سے بڑھ کر قوت میں تھے. اللہ تعالیٰ جو ہے تم اللہ تعالیٰ کو نہ زمین آسمان میں کہیں بھی عاجز نہیں کر سکتے. وہ علیم اور قدیر ہے. اللہ تعالیٰ اگر کسی انسان کو اس نے جب کوئی عمل کیا ہو اسی وقت اگر پکڑنا چاہتا تو دنیا میں کوئی چیز زندہ نہیں بچتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ طے کیا ہے کہ ہم مہلت دیں گے، اور ایک مہلت تک ان کا معاملہ جو ہے ان کا ڈھیل دے دیں گے اسے. لیکن جب وہ مہلت آ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا جتنا اس کو خبر ہے اس کے مطابق پھر ان سے معاملہ فرماتا ہے. سورہ یاسین ہے، یہ بھی مکی ہے. یاسین والقرآن الحکیم، قرآن کی قسم جو حکیم ہے، کہ اے نبی قرآن کی قسم کھا کے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ رسولوں میں سے آپ ہیں، سیدھے راستے پر ہیں. علی صراط مستقیم، ہم نے آپ کو سیدھے راستے پر رکھا ہے. اور آپ کے پاس جو قرآن اتارا گیا ہے یہ اس عزیز اور رحیم کی طرف سے ہے جو لہجہ بلہجہ اس کو اتار رہا ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ آپ اس قوم کو ڈراوا دے دیں جن کے باپ دادا میں غفلت میں پڑے ہوئے تھے اور ان کے بعد ڈرانے دینے والا نہیں آیا تھا. لقد حق القول علی اکثرہم، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات طے کر دی گئی ہے کہ جو اکثریت ہے وہ تو ایمان لانے کے لیے تیاری نہیں ہوتی، اور وہ پھر ان لوگوں کو ہم ان کی گردنوں میں بیڑیاں ڈال دیں گے اور ان کی ٹھڈیوں تک وہ پڑے ہوں گے ان کے لیے، اور ان کو پھر جہنم میں ان کے اندر جو ہے وہ سر اونچا کرنا چاہیں گے تو ان کی ٹھڈیوں سے سر جھکتا چلا جائے گا. یعنی بیڑیاں ایسی ہوں گی کہ ان کی ٹھڈیاں جو ہیں وہ جھکی ہوں گی اور سر جو ہے ان کا ٹھڈی سے جا کے لگ جائے گا. وجعلنا، اور ہم نے ان کے لیے، اے نبی جب آپ نکل رہے تھے اور وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ آپ کا گھر کا حصار بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نکلیں گے تو ماریں گے، تو ہم نے آپ کو جب نکلنے لگے تو ہم نے ان کے لیے ان کے سامنے ایسے بیریئر کھڑے کر دیے، ان کی آنکھوں کے سامنے اور ان کے پیچھے، اور ہم نے ان کی آنکھوں کو جو ہے وہ بالکل ڈھانپ دیا کسی چیز سے، نتیجہ ہوا وہ آپ کو نکلتے ہوئے دیکھ ہی نہیں سکے. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ، اے نبی آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. جب وہ نہیں مان لانا ہے تو نہیں مان لائیں گے. آپ کا ڈراوا ان کو کام آئے گا جو اللہ تعالیٰ کی ذکر کی اتباع کرنا چاہیں گے اور رحمان سے اس کو دیکھے بغیر اس سے ڈریں گے، تو پھر ان کو آپ مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دیجئے. اے لوگو، ہم زندہ کر دیتے ہیں مردہ کو
اور ہم نے تو تمہارے جو تم کام کر رہے ہو، جو تم ہمارے لیے آگے بھیج رہے ہو، ہم نے اور وہ تم نے جو آثار اپنے علامتیں اور اپنے اعمال اور اپنے نقش و نگار، اپنے نشانات پیچھے چھوڑے، ہم نے سب لکھ رکھا ہے، اور ہر چیز ہمارے پاس ایک ایسی کتاب میں موجود ہے جو انتہائی ہر چیز کا جس نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا قَرْيَةً، اے لوگو، اے نبی، آپ ان کے سامنے اس بستی کی مثال بتائیے جہاں پر ہم نے رسولوں کو بھیجا۔ پہلے ان کے 2 رسول آئے تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا، تو ہم نے تیسرا رسول بھیج دیا، اور انہوں سب نے کہا کہ دیکھو ہم کو اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا ہے۔ اب ایک رسول ایک گاؤں سے آ رہا ہے، ایک گاؤں دوسرے خاندان سے آ رہا ہے، اور تینوں ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں، اور سب آ کے ایک بات کہہ رہے ہیں، تو آپ اندازہ کیجیے اگر 3 آدمی ایک خبر دیں تو دنیا میں اصول ہے کہ آدمی اس کی اہمیت سمجھتا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ تم ہمارے جیسے انسان ہمیں کیا سمجھانے کے لیے آئے، اور ہمیں تو نہیں لگتا کہ رحمان نے تم کو کہا ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ قالوا ربنا یعلم، تو انہوں نے کہا دیکھو ہمارا رب تو جانتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، اور ہمارا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا تمہارے آنے کی وجہ سے کیا ہوا؟ اب 2-4 لوگوں نے تمہاری بات مان لی، 2-4 نہیں مان رہے، تو تم نے ہمارے درمیان میں فرقہ بندی کرا دی، توڑ پھوڑ کرا دی، اور تم ہمارے لیے منحوس بند کرائے ہو، اور اگر تم نے اپنی باتوں سے یہ اپنا کام دعوت کا پھیلانا چھوڑ نہیں دیا تو ہم تمہیں کنکریاں مار مار کے سنسار کر دیں گے، اور ہماری طرف سے بڑا سخت تم کو تکلیف پہنچے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ منحوسیت تو تمہارے عمل کے نتیجے میں، تمہارے کفر کے نتیجے میں، اور اگر تمہارے ساتھ اللہ نے لکھ دی ہے تو تمہارے ساتھ لگی ہوگی۔ یہ اللہ کی طرف سے جو ہماری کتاب آتی ہے اس سے نحوسیت نہیں آتی، اور اس بات سے نہیں آتی جس کو تم اس کو سمجھایا گیا، لیکن بس تم اسراف میں پڑی ہوئی، فضول خرچی میں پڑی ہوئی قوم ہو۔ اور ایک آدمی دور کہیں اس نے سنا کہ کچھ رسول آئے ہوئے ایک بستی میں، تو وہ ایک دوسری بستی سے دوڑتا ہوا آیا، اور اس نے کہا کہ اے لوگوں، کتنی اچھی بات ہے کہ تمہارے پاس اللہ نے رسول بھیج دیے، کتنی نعمت کی بات ہے، کتنی قومیں ہمارے پاس تو رسول نہیں آیا، تو میں تو بھاگتا ہوا چلا رہا ہوں کہ چلو وہاں پہ جہاں رسول آیا قریب کی بستی ہے، میں جہاں سے جا کے تو تم بھی مان لو اتبعوا۔ اور ایسے نبیوں کی بات کیوں نہیں مانتے جو تم سے کوئی اجر بھی نہیں مانگ رہے اور وہ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہے۔ وما لی لا اعبد، پھر اس نے کہا کہ بہرحال تم مانو نہ مانو، میں تو اللہ کے علاوہ اسی کی عبادت کروں گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور سب کو اسی کے بعد لوٹ کے جانا ہے، اور کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی کو معبود بناؤں گا؟ ان یریدنا رحمان بدر، حالانکہ اگر رحمان طے کر دے کسی کو نقصان پہنچانا تو کسی کی شفاعت جو ہے کام نہیں آ سکتی، اور نہ کوئی نکالنے کے لیے کام آ جائے گا، نہ بچانے کا کام کر سکتا ہے، اور اگر میں نے یہ بات کر لی تمہاری طرح تم کر رہے ہو تو پھر تو میں بھی گمراہی میں پڑ جاؤں گا۔ بہرحال میں تو اپنے رب پر ایمان لاتا ہوں، تو میری بات تو سن لو۔ وقیل ادخل الجنہ، تو ہوا کیا؟ قیل ادخل الجنہ، انہوں نے اس کو قتل کر دیا، انہوں نے اس آدمی کو قتل کر دیا۔ تو اس نے جنت میں جاتے ہوئے کیا کہا ان سے؟ اس کی روح نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اس سے کہا گیا جاؤ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تو اس نے کیا کہا؟ کاش میری قوم نے بات مان لی ہوتی، کاش میری قوم میری بات سن لیتی۔ بہرحال اس نے نہیں سنا تو مجھے تو بڑا افسوس ہے اس بات پر، لیکن اللہ کا کیا انعام ہے کہ اس نے مجھے صرف اس بات کے کہنے پر معاف کر دیا اور مجھے اپنے معزز ترین بندوں میں شامل کرا دیا۔ وما انزلنا علی قوم من بعد من جند من السماء، اور ہم نے اس کے بعد ان کی قوم پہ نہیں اتارا اس کے بعد کسی اور لشکر کو، نہ آسمان سے، نہ ہم اور کوئی اتارنے والے تھے، لیکن ہوا کیا؟ ہم نے کہا کہ ہم نہیں بھیجتے، ان کانت الا صیحہ، بس اس کے بعد ایک چیخ نکلی، زمین سے ایک چنگھاڑ کی آواز آئی، اور سب کے سب جو تھے وہ بالکل ٹھنڈے ہو گئے، یعنی ان کے جسم جو تھے بالکل ان کا کوئی مطلب یہ جیسے کوئی ان کے اندر روح کا نشان نہیں رہا۔ تو اس بندے نے پھر یہ کہا، یا اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان سے یہ بات کہی کہ کیا حسرت کی بات ہے، کتنے حسرت کی بات ہے اللہ کے بندوں کے لیے کہ ان کے بعد ایک رسول آتا ہے مگر اس کا وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس سے پہلے اللہ نے کتنی بستیوں کو، کتنی صدیاں گزری ہیں ان لوگوں پر، صدیوں کا تاریخ کیا ہے کہ جب انہوں نے ہماری بات کو نہیں مانا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، اور جتنے لوگ ہیں جن کو ہم تباہ کر چکے ہیں، ختم کر چکے ہیں، سب کو ہمارے سامنے قیامت کے دن کھڑا کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو زمین کے اندر ہم نے تمہاری نشانی رکھی ہے کہ مردہ ہوتی ہے، ہم اس کو زندہ کر دیتے ہیں، اور ہم نے اس میں سے ایک دانہ نکالا ہوتا ہے، تم اس کو کھانے لگتے ہو، تمہاری زندگی اس سے پنپ جاتی ہے۔ وجعلنا فیہا، اور دیکھو ہم نے کیا کیا ہے تمہارے لیے، اس میں طرح طرح کے باغات بنا دیے ہیں تمہارے لیے، کھجور کے، انگور کے، اور تمہارے لیے پانی کے چشمے ہم نے زمین سے نکال دیے ہیں، اور پھر تمہارے لیے جو پھل ہیں وہ تم کھاتے ہو، اور تم نے جو کام کیا اس کے ذریعے سے بھی تم غذائیں بناتے ہو، تم اپنے بنائی ہوئی طرح طرح کے پکوان کرتے ہو، طرح طرح کی چیزوں کو، ہماری جو غذائیں ہوتی ہیں اس کے ہزاروں تم طریقے بناتے ہو، تو کیا اس کے بعد بھی تم شکر کرنا نہیں چاہتے؟ سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے جس نے جوڑے بنائے، ہر چیز کو جوڑا بنایا ہے، اور وہ زمین میں جو کچھ پیدا ہوتا ہے اس کے بھی جوڑے ہیں، اور تمہارے اندر سے بھی ہم نے جوڑے بنائے، اور وہ چیزوں کو بھی ہم نے بنایا جوڑوں میں جن کو تم نہیں جانتے۔ دیکھو اللہ کی نشانی رات ہے کہ ہم اس کو دن میں سے اس کو نکال لاتے ہیں، اچانک تم سب تاریکی میں چلے جاتے ہو، اور دیکھو سورج ہے
کہ ہم نے اس کے دوڑنے کا چلنے کا ایک راستہ بنا دیا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایسا انتظام ہے جو انتہائی پرفیکشن کے ساتھ اس کو مقدر کیا گیا ہے. اور دیکھو چاند ہے، ہم نے اس کی مختلف منزلیں بنائی ہیں، اور وہ گھٹتے گھٹتے ایک بالکل لکڑی کی بالکل باریک لکڑی کی طرح ہو جاتا ہے، جیسے بالکل بجھی ہوئی لکڑی کہ وہ سوکھی ہوئی لکڑی کی طرح ہو جاتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ نہ تو سورج جو ہے وہ اپنی منزل سے ہٹ سکتا ہے، نہ چاند ہے کہ وہ اپنی منزل سے کہیں اور کسی اور طرف جا سکتا ہے، نہ رات جو ہے وہ دن کو ہرا سکتی ہے، اور ہر چیز اپنے ایک آربٹ میں، اپنے مدار میں گھوم رہی ہوتی ہے. دیکھو ہماری نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ہم نے تم کو اس وقت بچا لیا جب سارے طوفان ہر چیز کو ڈبو رہا تھا، اور ایک کشتی میں ہم نے تمہارے باپ دادا کو نکالا تھا، آج تم اس کی ضروریت ہو. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ، اور ہم نے ان کے لیے وہ بنا دیے جس کے بعد جو ان کے ساتھ سوار ہو کے آئے تھے. وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، حالانکہ اگر ہم چاہتے تو ان کو بھی غرق کر دیتے، اور ایک کسی کی چیخ تک نہ نکلتی، نہ کوئی بچانے کے لیے کھڑا ہوتا. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے پھر ایک مدت تک کے لیے دنیا کے سامان کا فائدہ اٹھانے کا، متاع سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیا. جب ان سے کہا جاتا ہے تم ڈرو اس سے جو تمہارے درمیان میں اور تمہارے پیچھے ہے، اور تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. وما تاتی من آیت، جب بھی اللہ کے پاس سے کوئی آیت نشانی ان کے پاس آتی ہے تو منہ موڑ لیتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے، 47 آیت ہے کہ جب اللہ کی راہ میں تم نے رزق دیا، اللہ نے اس میں سے خرچ کرو، تو کافر یہ کہتے ہیں کہ لِلَّذِينَ آمَنُوا، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ میاں کھانے کی کیا ضرورت ہے، اور جس کو اللہ میاں نے کھانا نہیں دیا وہ اس کو کھانے کی ضرورت نہیں، اور جس کو مل رہا ہے وہ خود کھا رہا ہے، تو ہم کیوں کھلائیں اس کو؟ جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو وہ کھلا دے گا اس کو. تو یہ ہے وہ باتیں جو گمراہی کے کہنے والے ہی کر سکتے ہیں، گمراہی لوگ کہہ سکتے ہیں یہ باتیں. ان سے وہ پھر بھی پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ قیامت کا کب پورا ہوگا؟ اگر آپ سچے ہیں تو آپ فرما دیں کہ وہ جو قیامت جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ ایک چیخ ہوگی، اور وہ جب ان کو پکڑے گی تو ان کو پھر سوائے جھگڑ ان کے جب وہ پکڑنے کے بعد جب ان کو دوبارہ زندہ کرے گی تو ان کو یہ خیال ہی نہیں آئے گا کہ وہ کس بات سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا مسئلہ کیا ہے، تو ہر ایک الجھ رہا ہوگا ایک دوسرے سے. فلا یستطیعون توصیہ، تو اس وقت تو وہ کسی کو وصیت بھی نہیں کر سکیں گے کہ میرے بعد یہ کام کر لینا، نہ وہ اپنے گھر والوں کی طرح لوٹائے جا سکیں گے، ان کو لوٹنے کا موقع ہی نہیں ملے گا. پھر سور پھوٹا جائے گا تو اچانک قبروں میں جو لوگ دبے ہوں گے اور وہ ایسے نکلیں گے جیسے کوئی مطلب یہ ٹڈی دل ہوتا ہے، ٹڈی دل کے پیچھے بھاگے چلے جائیں گے، اور وہ کہیں گے یہ کیا ہو گیا ہمارے پاس، ہم تو بڑے آرام سے قبر میں تھے، اب یہ کیا ہو گیا؟ تو ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ وعدہ جو رحمان نے کیا تھا، اور جس کو مرسلین نے، اس کو رسولوں نے تم کو بتایا تھا، اور وہ سچ کہہ رہے تھے تم سے. ان کانت اللہ صحیح. بہرحال ایک دوسری جب چیخ ہوگی تو سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے. اب اس دن حساب کا دنیا کھلے گی، حساب کا کھاتا کھلے گا، تو کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، لیکن بدلہ وہی ملے گا جو انسان نے عمل کیا تھا. ان اصحاب الجنہ، اور اصحاب جنت والے تو وہ ہوں گے جو ان کے لیے تو اس وقت بھی جب دنیا میں ہر چیز پہ مارا ماری پھر رہی ہوگی، وہ ان کے لیے اللہ میاں نے ایسا انتظام کر دیا ہوگا کہ اسی میں وہ لطف لینے والے حالات میں وہ رہ رہے ہوں گے، ماحول بنا ہوا ان کے لیے وہ. اور جب جنت میں چلے جائیں گے تو وہاں تو ان کے لیے آرام ہی آرام ہے، وہ ان کی بیویاں یا ان کے شوہر ایک سائے کے تحت بیٹھے ہوں گے، گدے گاؤ تکیے لگے ہوں گے، ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، اور طرح طرح کے جو وہ پاک پھل اور جو وہ بھی مانگیں گے وہ سب ان کو دیا جائے گا. اور پھر ان سے کہا جائے گا تم پہ سلامتی ہو. یہ تمہارے رب رحیم کی طرف سے یہ جملہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے صادر ہوگا. وامتاز الیوم، تو یہ دن ہے جس دن تم کو الگ کر دیا جائے گا، اے مجرموں، ان لوگوں سے الگ کر دیا جائے گا. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس وقت سوال کرے گا کہ اے بنی آدم، کیا تم سے میں نے پہلے دن جب روحیں تمہاری بنائی تھی یہ عہد نہیں لیا تھا کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت مت کرنا، اور خاص طور سے شیطان سے تم دور رہنا، اور تمہارا دشمن ہے وہ، اور میں نے کہا تھا میری عبادت کرنا یہ سیدھا راستہ ہے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، مگر شیطان جو ہے اس نے ہر قوم میں، ہر امت میں، ہر زمانے میں ایک بڑی تعداد کو بھٹکانے کا کام کیا اور کامیاب رہا اس میں. ابھی بھی تو اب تمہارے پاس ابھی تو زندگی ہے، سمجھنے کا موقع ہے کہ اب بھی تم سمجھنا نہیں چاہتے. بہرحال یہ وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. اب تمہیں اگر نہیں چاہو گے، اس کو سدھرو گے نہیں، تو پھر جہنم میں داخلہ کر دیا جائے گا کفر کی وجہ سے. اور جب وہاں وہ پہنچیں گے تو قیامت کے دن تو ہم ان کے منہ پہ مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کے پیر بولیں گے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کا نشان ہی مٹا دیں، یعنی وہ جو جس سے دیکھتے ہیں ان کی جگہ صرف نشان رہ جائیں، آنکھیں غائب ہو جائیں. فاستبقوا الصراط، تو جب وہ صراط پہ پہنچیں گے تو اب ان کی آنکھیں نہیں ہوں گی، صراط میں سے کہاں چلنا ہے، کدھر دائیں بائیں جانا، سیدھے جانا، ان کو اندازہ ہی نہیں ہوگا. ہم چاہتے تو ان کو جہاں پر ابھی ہیں وہاں پر بھی ہم ان کو مست کر دیتے، اور پھر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ لوٹ سکتے تھے. ومن نعمر ہو، پھر اللہ نے 68 آیت میں کہا کہ دیکھو ہم کسی کو جب عمر زیادہ دے دیتے ہیں تو اس کا مخلوق میں اس کا کوئی وقار نہیں رہتا، وہ دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے، اپنی باتیں اس کو یاد نہیں رہتی، کوئی کام ایسے کرنے لگتا ہے جو عام حالات میں کرے گا نہیں. کیا اس بات سے ان کو سمجھ میں نہیں آتی؟
وما علمناہ شعر، نبی کے بارے میں اللہ نے کہا 69 میں کہ ہم نے نبی کو شعر کہنا نہیں سکھایا، یعنی یہ شعر بھی اللہ تعالیٰ کے سکھانے سے آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے تو آتا ہے۔ وما ينبغي له، لیکن نبی کو ہمارے نبی کو شعر کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ہم نے تو اس کو تیار رکھا تھا، ہم نے تو ان کی ذمہ داری دی تھی ہمارے ذکر کو یاد کرنے کی اور پہنچانے کی، اور قرآن مبین کی ہم نے ذمہ داری ان کو دی تھی۔ اور اس قرآن کا کام یہ تھا کہ ان کو وہ ڈرا دیں جو زندہ رہنا چاہتا ہے، اور جو لوگ زندہ نہیں رہنا چاہتے تو کافروں کے لیے تو اللہ کا قول جو ہے دوسرا عذاب کا برحق ہو جائے گا۔ اولم یرو انا خلقنا لہم، ان کو یہ بات ان میں کوئی نشانی نہیں ملتی کہ ہم نے ان کے لیے ایسے لوگ پیدا کر دیے ہیں جو ان کے لیے چیزیں کر کے بناتے ہیں، ما عملت ایدینا مما عمل ایدینا، جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے جن چیزوں کو بنایا ہے، اور ہم نے ان کے لیے ایسی چیزیں پیدا کرتی ہیں، ایسی مخلوقات بنائی ہیں جانوروں کی شکل میں اور دوسری چیزوں کی شکل میں جن سے ان کے کام ہوتے ہیں، جو ان کے لیے کام کر کے دیتے ہیں، اور وہ ان کے اوپر اپنا اقتدار جماتے ہیں، ان کو نوکر رکھے ہیں، ان کے غلام بنا دیے ہیں، یا ان کے ساتھ ان کے جانور ہیں، اور اس طرح کی چیزیں۔ آج کے دور میں مشینیں ہیں، یہ مشینیں کہاں سے آئی ہیں؟ کس نے ان کو بنا کے دیا ہے؟ کس نے یہ ذہن دیا کہ ان مشینیں بنائیں؟ تو ہم نے یہ سب چیزوں میں اس لیے بنائی، لیکن تمہارا اقتدار چلتا ہے ان پر، تم ان کو وذللنا، ہم نے تمہارے لیے ان پہ سواری جانوروں پہ آسان کر دی، تم آسانی سے چڑھ جاتے ہو ہاتھی پر، گھوڑے پر، ومنھا یاکلون، اور اسی جانوروں سے ان کو غذا بھی ملتی ہے، اور ان کے لیے کیا ہے، ان جانوروں سے ان کو بہت سے فائدے ملتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے ان کو دودھ ملتا ہے پینے کا۔ کیا اس پہ وہ شکر نہیں کرنا چاہتے؟ واتخذوا من دون اللہ، لیکن جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا لیے ہیں ان کا کوئی مدد بننے والا نہیں ہوگا، کہ ان کی مدد کی امید ہوگی لیکن سوال ہی نہیں، وہ تو مدد نہیں کر سکتے، بلکہ وہ بھی اللہ کے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ فلا يحزنک قولہم، 76 آیت ہے، نبی آپ کو ان کی باتوں سے، جو آپ کو یہ تکلیف والی باتیں کرتے ہیں، آپ کو ان سے کوئی غم نہ ہو۔ انا نعلم، ہم تو ہر ایک کے راز کو اور اعلان کو جانتے ہیں۔ اولم یر الانسان، انسان ذرا اپنے بارے میں غور تو کرے کہ ہم نے اس کے نطفے سے پیدا کیا، اب وہ ہم سے ہی جھگڑ رہا ہے، ہماری مخلوق، اور ہمارے سامنے ہم سے بحث بازی کر رہا ہے، اور ہم کو مطلب ایک طرح سے ثابت کر رہا ہے کہ خدا کا وجود ہی نہیں ہے، اور خدا کچھ آتا ہی نہیں، اور خدا آج کل کیا کر رہا ہے، کہیں بیٹھا ہوا ہے، کچھ کرتا ہی نہیں ہے۔ وضرب لنا مثلا، اور ہماری مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنی تخلیق کو بھول گیا۔ پھر یہ بھی کہتا ہے کہ جب یہ ہڈیاں ہماری بوسیدہ ہو جائیں گی اور بالکل گل جائیں گی تو کہاں سے زندہ ہوں گی؟ تو اللہ تعالیٰ سے آپ فرما دیجئے کہ وہی ان کو دوبارہ پیدا کر دے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور وہ اپنی مخلوق کے بارے میں پورا علم رکھتا ہے۔ اور جس نے تمہاری درختوں کو ٹھنڈا بنا دیا، ہرے درخت ہیں تمہارے، اور درخت میں سے تم آگ بنا لیتے ہو، لکڑی سکھاتے ہو، لکڑی جو کبھی تھوڑی دیر پہلے ہری تھی اس میں آگ پانی تھا، جب وہ پانی سوکھ جاتا ہے وہ آگ کا ذریعہ بن جاتی ہے، وہ ایندھن بن جاتی ہے، اس سے تم گھر جلاتے ہو، چیزوں کو پکانے کا کام لیتے ہو۔ اولیس الذی خلق السماوات، تو وہ کیا یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی کہ جس نے زمین آسمان کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسے لوگوں کو پیدا کرنے پہ بھی قدرت رکھتا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، اور وہ تو بہت خلاق ہے، بے پناہ تخلیق ہے اس میں۔ انما امرو، بلکہ اس کا تو معاملہ یہ ہے جب وہ کسی بات کو ارادہ کرتا ہے تو صرف اتنا کہنا ہوتا ہے اس کا کہ ہو جاؤ تو ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی پاک و صاف ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکمرانی ہے، ہر چیز کا اقتدار ہے، اور تم سب کو اسی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ سورہ صافات ہے، والصافات صفا، وہ فرشتے کہہ لیجئے کہ صف در صف آتے ہیں۔ 7:32 میں دیکھ لیجیے گا ٹائم، آپ جتنا کر سکیں اس میں۔ ہاں میرا خیال ہے 7:32 ہو گئے، کچھ لے لیتے ہیں اس میں سے، میرا خیال ہے ہاں ٹھیک ٹھیک۔ صف در صف فرشتوں کا ایک ریوڑ چلتا ہے، دریا ان کے سلسلہ چلتا ہے صفوں میں، اور وہ پھر ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ فلاں تم فلاں کو یہ حکم دو گے، فلاں کو یہ حکم دو گے، کوئی بادلوں کو حکم دے رہا ہے، کوئی ہواؤں کو حکم دے رہا ہے، کوئی کائنات کی دوسری چیزوں کو، تو وہ صفوں میں ہوتے ہیں۔ فالتالیات ذکراً، پھر ان میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جو ذکر کو تلاوت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی بہت سی رکھی ہیں، کسی کا کام دنیا میں حکمرانی کا، اللہ کی حکمرانی کے کام پورے کرنا ہے، کسی کا کام موت کا مسئلہ ہے، کسی کے لیے نبی کو بات پہنچانے کا مسئلہ ہے۔ تو ایسے صفوں کی ایک کھیپ ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک بے پناہ تعداد ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ ان الہکم لواحد، اللہ تعالیٰ تمہارا ایک ہی ہے جس نے تمہیں مطلب الہ لواحد، اور رب السماوات، زمین آسمان کا مالک ہے، رب ہے، وہ ہر چیز کو پالتا ہے، اور اس کے بعد اس کے درمیان میں جو کچھ چیزیں، اور وہ مشرقوں کا رب ہے۔ یعنی آپ دیکھیے مشرقوں کا اور مغربوں کا رب ہم یہاں سمجھ سکتے ہیں یہاں رہتے ہوئے کہ گرمی کا سورج نکلنے کا وقت کہاں ہوتا ہے، اور گرمی میں سردیوں میں کب ہوتا ہے، اور کتنا دو مشرقوں میں فرق ہو جاتا ہے۔ ہم نے آسمان کو ایسے ستاروں سے سجا دیا ہے، اور ہم نے شیطان سے حفاظت کا بھی ذریعہ ان کو بنایا ہے کہ اگر وہ کوئی ملائے اعلیٰ میں کوئی بات ہوتی ہے اور اس کو سننے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو ہر طرف سے جو ہے شہابی آتے ہیں، ان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کو بھگا دیتے ہیں وہاں سے، اور ان پہ آگے بھی چل کے عذاب ہوگا اگر وہ ہماری بات کو نہیں مانیں گے۔ ہاں کوئی ہلکی سی ایک آدھ جملہ کوئی سن لیتے ہیں تو سن لیتے ہیں،
تو اس وقت بھی ان کو شہاب ثاقب ان کو وہاں سے بھگا دیتا ہے. فاستفتہم، تو اے نبی ذرا آپ ان سے پوچھیے گا کہ ہماری تخلیق زیادہ طاقتور ہے یا ان کی اپنی یا کسی اور کی، یا جس کو ہم نے بنایا ہے، ہمارا پیدا کرنا زیادہ طاقتور ہے یا جس کو ہم نے بنایا ہے. ہم نے ایک پھسلتی ہوئی مٹی سے انسان کو بنایا تھا. بل عجب تھا، آپ ان پہ تعجب کرنا چاہیں تو کریں، لیکن وہ تو تمسخر کر رہے ہیں. ان کو جب یاد دہانی دی جاتی ہے تو سنتے نہیں ہیں، اور جب آپ کی آیتیں آپ سناتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں تو جادو کی چیزیں. اذا متنا، ہم مردہ ہو جائیں گے، ہڈیاں ہماری بالکل برادہ ہو جائیں گی، پھر ہم کو اٹھایا جائے گا، ہمارے باپ دادا کو. تو ان سے کہا جائے گا نہ صرف یہ کہ اٹھایا جائے گا بلکہ تمہیں ذلیل بن کے اٹھایا جائے گا، تم ذلیل بن کے اٹھو گے، اور ایک ہلکی سی آہٹ تمہیں لگے گی، ہلکی سی بالکل ایک کھٹک آئے گی، اور تم اچانک اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے سب چیزیں دیکھ رہا ہوگا، اور اس وقت کہہ رہے ہوگا اچھا یہ تھا وہ قیامت کا دن، اور یہ وہ دن ہے جس میں ہر چیز کا فیصلہ کر دیا جائے گا، سنا دیا جائے گا. اور ان کے لیے تو اس دن بڑا سخت ہوگا جنہوں نے اس کو جھٹلایا تھا. تو اس وقت کہا جائے گا تمہارے جوڑے جنہوں نے ظلم کیا تھا، جو تم جن چیزوں کی عبادت کرتے رہے اللہ کے علاوہ، سب ایک ساتھ جمع ہو جاؤ اور ہم سب کو جہنم کا راستہ دکھا دیں گے. اور ان سے کہا جائے گا ذرا رکو، تمہارا ابھی اور سوال بھی تمہارے باقی ہیں، ذرا ہم پوچھنا چاہتے ہیں تمہارے مددگار کہاں ہیں. تو اس وقت کیا کہیں گے وہ، اللہ میاں ہم تو ہتھیار ڈال دیتے ہیں، ہم تو بالکل آپ کے آگے ہتھیار ڈالے ہوئے ہیں، ہم جھک چکے ہیں آپ کے آگے. واقع آباد آباد. اس کے بعد کچھ لوگ آپس میں باتیں کریں گے، سوال کریں گے. قالوا انکم کنتم تو ایک آدمی ان سے کہے گا کہ تم ہمیں بھٹکانے کے لیے کبھی دائیں بائیں آتے تھے، کبھی بائیں آتے تھے، اور تم چاہتے تھے کہ ہم مومن نہ بنیں. اور حالانکہ اللہ نے کہا کہ ایسے لوگوں کا پر ہم نے کوئی اقدار نہیں دیا تھا، لیکن یہ خود سرکش تھے، اس لیے ان کو بھٹکانے والے بھٹکاتے تھے. حق ہمارے لیے یہ حق ہے ہمارا قول کا، ہمیں یہ حق ہے ہم یہ کہیں کہ ان کو یہ مزہ چکھنا ہوگا. اور جنہوں نے ان کو بھٹکایا تھا وہ بھی مان لیں گے کہ ہاں واقعی گمراہ تھے، اور عذاب میں وہ بھٹکانے والے اور بھٹکنے والے سب کو عذاب اکٹھا ملے گا. اور ہم مجرموں کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ کہہ دو تو وہ تکبر میں آ جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک شاعر مجنون کی وجہ سے ہم اپنی باتیں چھوڑ دیں. بل جاء بالحق نے، ان کو یہ نہیں معلوم کہ وہ تو حق لے کر آیا ہے اور تمام رسولوں کی تصدیق کرتا ہے، لیکن تمہیں جو ہے بڑا دردناک عذاب چکھنا ہوگا اور تمہیں عمل کا یہ بدلہ ملے گا. ہمارے وہ بندے جنہوں نے اخلاص کے ساتھ دنیا زندگی گزاری تھی ان کو آخرت میں بڑا شاندار رزق ملے گا، اور ان کو پھل ملیں گے اور عزت ہوگی ان کی جنتوں میں نعمتوں والی، اور اپنے تختوں پر تخت ہوں گے، ان کے سریر ہوں گے اور پلنگ ہوں گے، اور ان کے جو بھی کہہ لیجیے کہ بڑے بڑے بیڈ ہوں گے، اس پہ آرام سے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے. ان کے اوپر ایک لوگ فرشتے ان کے لیے آ رہے ہوں گے جو ان کے خدمت کے لیے لگے ہوں گے، اور ان کے بعد چشمے ہوں گے جہاں سے بھر بھر کے ان کو گلاس دیے جائیں گے. ایسی سفید چیز ان کو دی جائے گی جو لذت والی ہوگی، مزہ آ جائے گا. اس سے نہ تو دماغ بہکے گا، نہ ان کے اندر کسی قسم کی بہکی، نہ تو ان کے دماغ سر گھومے گا. اور وہاں ان کے لیے بہت ہی نگاہیں جھکانے والی بیویاں ہوں گی، اور وہ ایسی ہوں گی جیسے کہ موتی ہے سفید، دھاگے کے اندر تک کا حصہ شفاف ان کا دکھے. واقع بعضهم. اس کے بعد وہ آپس میں ایک دوسرے سوال کریں گے. تو ان میں سے ایک آدمی کہے گا کہ بھئی میرا ایک دوست تھا، اور وہ کہتا رہا کیا تم نبی کی باتوں کو مانتے ہو کہ یہ وہ جب ہم مر جائیں گے تو ہمیں تو مٹی بن جائیں گے تو ہمیں اٹھایا جائے گا، انا لمدینون، اور ہمیں بدلہ بھی دیا جائے گا. تو اس نے کہا کہ ہاں بھائی یہ میرا ایک دوست تھا، لیکن اب مجھے ساتھ نہیں دکھ رہا جنت میں. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ فرشتے کہیں گے تو دیکھنا چاہتے ہو اسے؟ تو وہ دیکھے گا تو وہ مطلب لگا وہ تو جہنم میں بیٹھا ہوا ہے. تو اس وقت وہ جنت والا کیا کہے گا اسے، خدا کی قسم اگر میں تیری بات مان لیتا تو مجھے آج بھی جو مجھے اپنے ساتھ لے آتا. یہ تو اللہ کی نعمت ہوئی مجھ پر کہ مجھے اللہ نے وہاں پر جگہ دیا جہاں پر جنت کا راستہ تھا، ورنہ میں بھی تیرے ساتھ حاضر ہوتا. افما نحن میتین، تو اب ہم کیا کریں؟ ان کا ہم تو اب مرنے والوں میں بھی نہیں ہیں، ہمارے لیے تو ایک موت آتی تھی، وما نحن بمعذبین، ہمارے لیے جو موت اللہ نے طے کی تھی وہ ختم ہو گئی. اب تو ہمیں کوئی عذاب نہیں ہوگا. یہ ہے کامیابی. تو اے لوگوں، اس کی طرح کا یہ کام ہے جو ہم نے بتایا تمہیں ایسے گروپ کو، ان جیسا کام تم کرنے کی کوشش کرو. یا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری مہمانی ہم درخت ایسے درخت سے کریں جو زقوم کا ہے اور جس کو ہم نے فتنہ بنا دیا ہے ظالموں کے لیے. یہ درخت کہاں سے؟ جہنم کی بالکل جڑ سے نکلے گا، اور اس کا مزہ ایسا ہوگا، جو اس کا خوشہ ہوگا وہ ایسا ہوگا جو شیطان کے سر ہوتے ہیں، یعنی سوائے زہر کے، سوائے سازش کے، سوائے جھوٹ کے، سوائے مکر کے اس میں کچھ نہیں ہوگا. اور اس کو جو کھانے والے ہوں گے اور اس کو پیٹ اپنا بھریں گے، اور ان کے لیے اس کے بعد کھولتا ہوا پانی اس کے اوپر پلایا جائے گا. پھر ان سے کہا جائے گا بھائی تم اپنے جہنم کی طرف واپس چلے جاؤ، کیونکہ انہم الفوا، انہوں نے اپنے باپ دادا کو بھٹکا ہوا دیکھا تھا، تو اپنے آثار باپ دادا کے آثار پہ بھٹکتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. اور اس سے پہلے کتنے ہی لوگ تھے جو پہلے لوگوں میں بھٹک چکے تھے، ہم نے ان میں رسول بھیجے تھے. تو تم دیکھ لو کہ ڈراوا دینے والوں کا انجام کیا ہوا، سوائے ان لوگوں کے جو ہمارے مخلص بندے تھے. یہیں تک رکھتے ہیں.